السلام علیکم، بات کریں بھائی؟ وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ نمبر نظر آ رہا ہوگا شاید کہ میں ترکی سے بات کر رہا ہوں. مجھے کیا معلوم نمبر ترکی کا کنٹری کوڈ کیا ہے بھائی؟ آپ جی جناب، ترکی والے کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ رب کا احسان ہے، مالک کا بہت بڑا فضل ہے جس نے ہمیں صحابہ اکرام کے غلامی نصیب. اچھی بات، مبارک ہو آپ کو معاویہ اور یزید کی غلامی. آمین آمین. یزید سر آنکھوں پہ. حکم کرو، کیا بات ہے؟ باقی کہاں گئے؟ موجود ہیں؟ جی میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، اچھا. حکم کرو. ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائی اور ان کو معاویہ اور یزید کی غلامی. الحمدللہ. جی جناب. الحمدللہ. غلام مجھے یہ یزید، غلام یزید فرام ٹرکی، بات کرو بھائی. ہاں یہی بات ہوئی نا. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک یزید کے غلاموں کو سلامت اور پابندہ رکھے. خدا لعنت کرے یزید کو اور یزید کو ماننے والوں کو لعنت کرے. خدا لعنت کرے یزید کو اور یزید کے چاہنے والوں کو اور یزید کے محبین کو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایک کال مزید لیتے ہیں آپریٹر، اس کے بعد آپ سب سے. جی جناب، السلام علیکم، بات کرو بھائی. وعلیکم السلام. ملیری صاحب خیریت سے ہو؟ خدا آپ کو عزت دے، خدا آپ کو سلامتی عنایت فرمائے. الحمدللہ. جناب میرا یہ سوال تھا علیہ صاحب کہ شیعہ مذہب میں جو دین لینے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ دین لینے کا طریقہ کیا ہے؟ جی یعنی یہ جو حدیث ہے وہ کس سے لیتے ہیں، اور یہ جو تعویل اور تفسیر ہے وہ کس کا لیتے ہیں؟ کس چیز کی تعویل؟ قرآن پاک کی تعویل ہو یا قرآن پاک کی تفسیر ہو؟ دیکھیں، قرآن مجید حجت ہے. ہمارے مذہب میں قرآن مجید حجت ہے. اگر کوئی آیت صریح الدلالہ ہے، یعنی محکمات میں سے ہے، اس کا کوئی اور مفہوم ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مزید احتمال نہیں ہے، تو وہ حجت ہے. لیکن اگر آیا ایسا ہے کہ وہ محکمات میں سے نہیں ہے، اس آیہ میں ابہام ہے، اس کے مختلف معانی ہو سکتے ہیں، احتمالات ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ضرور ہونا چاہیے معصوم علیہ السلام کا قول، یعنی کسی امام کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر، کہ ان احتمالات میں سے کون سا احتمال صحیح ہے اس کی تفسیر کے لیے. یہ قرآن مجید کے متعلق ہے. احادیث کے متعلق ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کے پاس فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے بعد 11 اماموں کے احادیث جو ہیں، اگر معتبر کتب میں وارد ہیں تو یہ احادیث حجت ہیں. یہ سب قرآن مجید کی طرح وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ ایمان لانا واجب ہے. لیکن احادیث میں یہ ہے کہ بعض احادیث بھی متشابہ ہیں. اس طرح نہیں کہ سب احادیث کے مفہوم واضح ہوں. بعض احادیث ہو سکتا ہے کیونکہ اگر وہ احادیث متشابہات میں سے تو ہم کہہ دیں گے کہ اس میں یہ احادیث سے اس کا مطلب واضح نہیں ہے، لیکن وہ کم ہے، وہ بہت کم ہے. احادیث اکثر واضح ہوتی ہیں ان کی دلالت، اور وہ حجت ہوا کرتی ہیں. جی ہاں، یہ ہم اس کا مطلب شیعہ مذہب میں جو حدیث حجت ہے وہ ائمہ معصومین کی اور حضرت فاطمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہی قابل حجت ہے. ان کے علاوہ اگر کوئی اور روایت کرتا ہے تو وہ روایت بھی شیعہ مذہب میں قابل حجت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، علماء کے اقوال ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے. احادیث، روایات جو مخالفین روایت کرتے ہیں، یہ بالکل ہمارے پاس کسی بھی اعتبار سے ساقط ہیں، ان کی کوئی اعتبار نہیں ہے. مخالفین جو روایت، ہاں ایک منٹ میں پوچھ رہا ہوں کہ ائمہ معصومین جن کو شیعہ مذہب میں معصوم کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ اگر کوئی صحابی روایت کرتا ہے تو وہ روایت شیعہ مذہب میں قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ اگر شیعہ و کتب میں شیعہ علماء نے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی کے تھرو اگر شیعہ اور وہ شیعہ اور وہ علماء نے روایت کیا ہے، اس لیے روایت کیا ہے کہ اس حدیث کو صحیح سمجھ کر روایت کیا ہے. بعض دفعہ ہمارے علماء حدیث روایت کرتے ہیں تاکہ اس میں طعن کریں، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ حدیث کو بتائیں کہ حدیث مخالفین کی حدیث ہے اور باطل ہے. تو اگر اس طرح نہیں ہے، روایت کیا مثلا عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے، یا مثلا ابو ہریرہ وغیرہ کسی صحابی سے روایت کیا ہے، اس کو صحیح سمجھ کر روایت کی ہے، اس کے شواہد موجود ہے، تو وہ صحیح ہے وہ حدیث.
بشرط کہ وہ ہمارے کتب میں ہوں، ہمارے کتب میں ہوں. لیکن جو احادیث آپ مخالفین کے کتب میں ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ہمارے احادیث کے موافق ہوں. یعنی حدیث شیعہ مذہب میں سب سے بڑھ کر حجت کے طور پر وہی قابل قبول ہوتی ہے جو ائمہ معصومین جن کو شیعہ مذہب میں کہا جاتا ہے ان سے مروی ہو. ایسا ہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں نے کہا حدیث شیعہ مذہب میں جو سب سے بڑھ کر حجت ہے وہ ہے جو ائمہ معصومین جو شیعہ مذہب کے مطابق ہیں ان سے مروی ہو، وہ روایت کریں. جی ہاں. اور جو تفسیر ہے قرآن پاک کی کسی آیت متشابہ ہے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ محکم کی تو تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود بخود واضح ہے. جو محکمات ہیں ان کی تفسیر جو اگر ضرورت پڑے تو وہ شیعہ مذہب سب سے بڑھ کر کس سے لیتے ہیں؟ صرف اہل بیت علیہ السلام سے. ہم علماء کے اقوال کو حجت نہیں سمجھتے ہیں، صرف اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کو حجت سمجھتے ہیں. صحیح. اگر کسی آیت میں تعویل کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ تعویل شیعہ مذہب کے مطابق کس کی بہتر ہوگی، کس سے لیتے ہیں؟ بہتری کی بات ہی نہیں. تعویل علماء کی حجت نہیں ہوتی. تعویل علماء کے اقوال علماء کے اجتہاد بلکہ یہ مردود ہے ہمارے نزدیک. ہمارے نزدیک اگر علماء کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، ایک میں تعویل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. جیسے آپ نے بتایا کہ تفسیر بھی تعویل یا تو علماء کی ہوتی ہے بھائی، تعویل یا علماء کی ہوتی ہے یا ائمہ علیہ السلام کی ہوتی ہے. جو ائمہ علیہ السلام کی تعویل ہے، وہ ان کی تفسیر ہے، وہ عین قرآن ہے، وہ مثل قرآن ہے، وہ قرآن کے معنی ہیں. باقی علماء جو تعویل کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، اگر وہ کسی آیت کے مثلا الفاظ کی بیان نشاندہی کرتے ہیں کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا یہ معنی، وہ صحیح ہے اگر بشرط کہ وہ صحیح ہو. اگر صحیح کہہ رہا ہے تو صحیح ہے، اگر غلط کہہ رہا ہے تو غلط ہے. لیکن علماء جو اجتہاد کرتے ہیں، وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہمارے مذہب میں. علماء کی بات میں جو نا ویلیو نہیں رکھتی، لیکن جو امام معصوم روایت کرے اس کا تو ویلیو ہوگا نا شیعہ مذہب کے مطابق. وہ حجت ہے، وہ قرآن کی طرح حجت ہے بھائی. وہ قرآن کی طرح حجت، یعنی حدیث جو ملے گی وہ بھی ائمہ معصومین سے وہی حجت ہوگی شیعہ مذہب کے مطابق. اور جو قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر کی ضرورت پڑے تو اس تفسیر کے لیے بھی ائمہ معصومین کے قول کی ضرورت پڑے گی. اور اگر کسی آیت میں تعویل کی ضرورت پڑتی ہے کہ تعویل اس کی کیا ہے تو وہ بھی ائمہ معصومین سے ہی معلوم کرنی پڑے گی اور انہی کی حجت ہوگی. سوال کا جواب دے دینا، تکرار کر رہے ہوں. پوائنٹ اپنا بتائیں، پوائنٹ کیا ہے آپ کا؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمیں پتہ چلے کہ شیعہ مذہب میں دین لینے کا طریقہ کار کیا ہے، حدیث کس سے لیتے ہیں، تعویل کس کی لیتے ہیں، مانتے ہیں، اور جو تفسیر وغیرہ. بیان کیا نا، کئی دفعہ بیان کیا، بار بار اسی کو تکرار کر رہے ہیں. کوئی پوائنٹ ہے تو بتائیں تاکہ جواب دیں. اب ایک اور سوال جو ہے نا وہ میرے ذہن میں گھوم رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ حدیث بھی ائمہ معصومین کی، تعویل بھی ائمہ معصومین کی، اور تفسیر بھی ائمہ معصومین کی، تو یہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ کس سے شیعہ مذہب لیتے ہیں؟ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، جی قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، جو قرات ہیں، قرات جو مشہور ہے، معروف ہے، یہ حفظ میں نے مختلف قرات بھائی وہی لفظ ہے نا، لفظ کی بات کر رہے ہیں نا. قرآن کی لفظ کس سے لیتے ہیں؟ قرآن کی لفظ جو قرآن یہ حفص بن عاصم یہ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے. کس نے کہا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے؟ حفص اور عاصم دیکھیں سند میں، دیکھیں سند میں حفص نے عاصم سے اور امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کیا. وہ تو جو ہے پتا تو چلے نا مجھے بھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کیا ہے. یہ جو قرآن موجودہ ہے یہ قرآن ہی جو شیعہ مذہبی میں بھی مانا جاتا ہے، تو یہ قرآن جس طرح حدیث کا اصولات علیحدہ ہے، تعویل لینے کا اصول، تفسیر لینے کا اصول علیحدہ ہے کہ وہ ائمہ معصومین سے، تو قرآن کے بارے میں شیعہ مذہب کا اصول کیا ہے کہ وہ ہر ایک سے لے سکتے ہیں یا وہ بھی ائمہ معصومین سے ہی لیتے ہیں؟ قرآن کا یہ حکم ہے، ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قرآن کے جتنے قرات ہیں جو مسلمانوں میں پڑھے جاتے ہیں، اس کو اسی طرح پڑھو اور اسی پہ تفکر کرو. اور یہ قرآت کے بارے میں قرآت کے قرآن کے متعلق کیا، قرآت کو چھوڑیے، قرآن کے متعلق کہہ رہا ہوں. قرآن وہی ہے، قرآن اسی طرح پڑھو جو لوگ پڑھتے ہیں، جو بقیہ مسلمان پڑھتے ہیں اسی کو پڑھو، اسی کی تلاوت کرو، نماز میں وہی پڑھو، عبادت کے لیے وہی پڑھو، استدلال تفسیر کرنا ہے تو اسی سے کرو. یہ ہمارے پاس اس میں احادیث ہے. مجبوری ہے اس قرآن کو ماننے کے لیے، مجبوری ہے، اور ائمہ کو بھی مجبوری پڑی کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا پڑھو. نہیں، قرآن کی تاریخ کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں نا. آپ کے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے قرآن کی تاریخ کے بعد کہ آپ تو ائمہ علیہ السلام کو مانتے نہیں ہیں، آپ مانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی حدیث نہیں ہے. اجازت دے مجھے بات کرنے کی. رسول اللہ اجازت دے مجھے بات کرنے کی. بھائی صاحب اجازت دے مجھے بات ہمارے کرنے ہاں کی. جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے عادل ہیں. ہم تو دین ان سے لیتے ہیں. اب ٹھیک ہے. سوال ہے جس طرح آپ مجھے بات کرنے دیں نا. عادل ہیں, میں نے عدالت پہ بات نہیں ہے. نقطہ آپ میرا سنیے پھر آپ رد کریں. ہمارے پاس احادیث ہیں کہ قرآن کہاں ہے, قرآن کس طرح پڑھیں, کون سی قرآن پڑھیں. ہمارے پاس حدیث ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے, قرآن متفرق تھا, قرآن جمع نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. قرآن کہیں متفرق ہے, کہیں پڑھا ہے, کہیں پڑھا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شہادت نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے, قرآن ناقص ہے. کسی طرح کی حدیث آپ کے پاس نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو خیر صاحب اس کو چھوڑیں. اگر حدیث ہے تو مجھے دکھائیں. اگر کوئی اجازت دیں مجھے بات کرنے کی, مجھے بات کرنے, میری بات ختم ہونے دیں بھائی صاحب. میری بات صرف ایک منٹ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی شہادت اس موجودہ قرآن کے لیے نہیں ہے, تو اب شیعہ مذہب وہ قرآن اصلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ کس سے لیتے ہیں؟ بس وہ مجھے تھوڑا سا واضح کر کے سمجھائیں. اجازت دیں مجھے دیکھیں نا, میری بات اچھی طرح سے سنیں, اور جو میں کہتا ہوں وہ مجھ سے نسبت دیں, نہ وہ جو کہ وہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے نسبت نہ دیں. جو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے نا. اب ہم نے آپ نے کہا قرآن کس سے لیتے ہیں. ہم نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام, ہمارے پاس احادیث ہے کہ قرآن کی تاریخ, قرآن کی تلاوت, قرآن پہ تفکر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں. اجازت دیں مجھے بات کرنے کے نا بھائی. پھر آپ کہہ دیں نا کہ ہمارے پاس حدیث ہے. آپ کہہ دیں, آپ جب میری بات ختم ہو تو وہ حدیث مجھے دکھائیں آپ کہ اگر قرآن یہ آپ سے وہ حدیث لوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن ہے. یہ موجودہ قرآن جو ہے نا, یہ تو اس اصول کے ماتحت ہی نہیں ہے جو آپ نے اصول بتایا شیعہ مذہب میں دین لینے کا, کہ حدیث بھی ائمہ معصومین کی, تفسیر بھی ائمہ معصومین سے. بھائی آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے نا, آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے, آپ خود بات کرنا چاہیں. چلے آپ بات کریں, جب ختم ہو تو مجھے بات کرنے دیں. ٹھیک ہے نا, آپ بات کریں. تو علیہ صاحب میں نے جو عرض کیا ہے نا اس بات کو سمجھیں. جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے ہاں ائمہ معصومین کی جو حدیث ہے وہ قابل قبول ہوگی, وہ رسول کی حدیث ہی کی طرح ہے. اور ائمہ معصومین نے جو تفسیر بتائی ہے وہ رسول پاک کی تفسیر ہے. ائمہ معصومین نے جو تعویل کسی آیت بتائی ہے وہ بھی رسول پاک کی تعویل ہی, بتائی ہوئی تعویل ہی کی طرح ہے. تو اب میرا سوال ہے, تو قرآن آپ جو ہے نا وہ کس سے لیتے ہیں؟ یا یہ موجودہ قرآن شیعہ مذہب میں تو آپ خود مان رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی گواہی رسول پاک کی نہیں ہے, تو کیا ائمہ نے قرآن جمع کیا تھا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو وہ کہاں ہے؟ یہ تو انہوں نے جمع کیا ہے جس قرآن کے اوپر آپ خود مان رہے ہیں کہ کوئی گواہی نہیں. اب مجھے صرف وہ آپ جو ہے نا ایک روایت بتائیں جس روایت میں ہو کہ یہ قرآن جو ہے نا اماموں نے جمع کیا ہے اور امت تک پہنچایا ہے. کبھی آپ بات کریں. میں اجازت دوں, میں قرآن کی تاریخ کے متعلق ان کے پاس بہت سارے اوہام ہیں. دیکھیں جس طرح آپ بات کرتے ہیں نا مفروغ ان مانتے ہیں, یعنی اس بات کو یقینی سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاں قرآن کامل ہیں, اور شیعہ جو ہیں دوسرے قرآن پہ اعتقاد رکھتے ہیں ان کے پاس قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ اپنے کتب میں جا کے دیکھیے. آپ مجھے بات کرنے دینا, آپ دیکھیں جواب دینا میرا کام ہے نا بھائی. اگر اس طرح تو گفتگو نہیں ہو سکتی کہ آپ مجھے جواب نہ دینے دیں. ٹھیک ہے نا, اب میں جواب صحیح دوں یا غلط دوں وہ میری مرضی ہے. ایسے کیسے ہوگا؟ جواب تو صحیح دینا پڑے گا نا. نہیں, اگر میں غلط دوں گا تو آپ کہہ دینا کہ بھائی یہ بات غلط ہے. آپ کے علماء دیکھ رہے ہیں, آپ کے محققین دیکھ رہے ہیں. آپ جواب صرف جو ہے نا وہ شیعہ مذہب کے مطابق دیں. ٹھیک ہے, کوئی تکلیف اور تردید کی بات نہیں ہے. میں جیسے مرضی جواب دوں. اگر جواب غلط ہے آپ اعتراض کر سکتے ہیں, آپ کا جواب غلط ہے. لیکن یہ آپ کا طریقہ کار درست نہیں ہے کہ آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں پھر ہمیں جو ساکت نہیں رہتے, سائلنٹ نہیں رہتے کہ ہم جواب دیں. دیکھو یہ ان کی کتاب ہے سقیم البخاری, چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 831 میں یہ روایت, حدیث نمبر 4679 یہاں پر کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ابو بکر نے اہل یمامہ میں جنگ ہوا تھا, وہاں پہ کچھ لوگ مرے تھے. عمر کو اپنے پاس بلایا. فقال ابو بکر ان عمر اتانی, ابو بکر نے کہا عمر میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ یمامہ میں
بہت سارے لوگ مر گئے. وَإِنِّي أَخْشَىٰ أَن يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ، اور میں ڈرتا ہوں کہ جو لوگ قاری ہیں، قرآن کے قاری ہیں، وہ سب قتل ہو جائیں. فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، اور قرآن کا بہت سارا حصہ ضائع ہو جائے. إِلَّا أَن تَجْمَعُوهُ، مگر یہ کہ تم لوگ قرآن کو جمع کرو. وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَن تَجْمَعَ الْقُرْآنَ، اور عمر نے ابو بکر سے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تو قرآن کو جمع کر. قال ابو بکر قلت، میں نے کہا لعمر كيف افعل شيئا لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیا کروں، میں کیسے وہ عمل انجام دوں؟ تو مجھے کہتا ہے قرآن جمع کر، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع نہیں کیا تو میں کیسے جمع کروں؟ فقال عمر هو والله خيرون، عمر نے کہا کہ یہ اچھا کام ہے، تم کر لینا. بس عمر میرے سے بہت اس نے مراجعہ کیا اور اصرار کیا، یہاں تک کہ میرا سینہ جو ہے، میں اس کام کے لیے میں قانع ہو گیا کہ میں قرآن جمع کروں. ورأيت الذي رأى عمر، اور میری رائے اسی پہ قائم ہوا کہ جس پہ عمر قائم ہوا. قال زید بن ثابت نے کہا وعمر عنده جالس لا يتكلم، میں ابو بکر کے پاس گیا تھا، عمر وہاں بیٹھا تھا، عمر کچھ نہیں کہہ رہا تھا. ابو بکر نے کہا کہ آ جاؤ تتبع القرآن فاجمعه، تو قرآن کو ڈھونڈ لے، قرآن کی تلاش کرو، یعنی قرآن ان کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے. فتتبع القرآن، قرآن کی تلاش کرو اور قرآن کو جمع کرو. فواللہ لو کلفنی نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علی مما امرنی به من جمع القرآن، اس نے مجھے جو حکم دیا ہے، کیا نام ہے اس کا، کیا نام ہے اس کا، زید ابن نہیں، ابو بکر نے مجھے جو حکم دیا ہے وہ میرے لیے بہت ہی ثقیل تھا، بہت سخت تھا. اگر وہ مجھے کہتا کسی پہاڑی کو اٹھا دو وہ میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن جمع کرنا بہت مشکل کام تھا. میں نے کہا کیف تفعلان شیئا لم يفعله النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے کہا تم دونوں کیوں تم نے ارادہ کیا قرآن جمع کرنے کا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے کہ قرآن جمع کیا جائے، انہوں نے قرآن جمع نہیں کیا. فقال ابو بکر هو والله خیر، ابو بکر نے کہا کہ یہ اچھا کام ہے، پر اس نے اتنا کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ چلو میں قرآن جمع کرتا ہوں. فقمت فتتبعت القرآن، پھر میں نے قرآن کو تلاش کرنا شروع کیا. اجمعہ، میں نے جمع کرنا شروع کیا. من الرقاء، ورقوں پہ لکھا تھا، اکتاف، ہڈیوں پہ لکھا تھا، عصب، وہ درخت کے پتوں پہ لکھا ہے. وہ صدور الرجال، اور کچھ ایسے قرآن ہیں جو کسی کو یاد ہی نہیں ہے، کس کی جگہ پہ نہیں لکھے، بس لوگوں کو کسی کو زبانی یاد ہے، کچھ آیات وہاں سے ملے. حتی وجدت، ایک دفعہ مجھے یہ آیتیں مل گئی سورہ توبہ میں سے، سورہ توبہ خزیمہ ابن ثابت کے ساتھ ملے، کسی کے پاس نہیں تھا، صرف خزیمہ کے پاس تھا، کسی کے پاس یہ نہیں تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. اچھا یہ قرآن، یہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصر میں جمع ہوا تھا. وہ تو قرآن چھوڑ کے گئے تھے، متفرق تھا بہت ساری جگہوں پہ، اس کو تلاش کرنا پڑا ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑا ہے، جستجو کرنا پڑا ہے تاکہ قرآن مل جائے. اب ڈھونڈنے کے بعد تمہارے پاس جو قرآن جمع ہوا ہے اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، کتاب سنن سعید ابن منصور، سعید ابن منصور کی سنن. بھائی صاحب ایک منٹ میری بات، ایک منٹ اور سننے. دیکھو جب اس قرآن کی شیعہ مذہب کے مطابق کوئی اعتبار، کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں، میں شیعہ نقطۂ نظر بیان، میں نے صحابہ کا نقطۂ نظر بیان کیا نا. ہمارے نزدیک تو قرآن اللہ کا نور ہے. میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے کہ شیعہ مذہب کے مطابق آپ بتائیں کہ جب حدیث امام کی تعویل امام کا سے، تفسیر امام سے، تو قرآن کے الفاظ صحابہ سے کیوں؟ بیان کیا مجبوری ہے؟ بیان کرتے ہیں نا، بیان کرتے ہیں. اجازت دیں مجھے بات کرنے کی، بات کرنے دیں. آپ پہلے جو اپنے مذہب میں قرآن کی دیکھیں، آپ کو ڈر ہے نا، آپ کے پاس جواب نہیں ہے نا. میرا آخری عرض ہے، صرف آخری، وہ یہ ہے کہ آپ بات کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش نہ کریں، ادھر ادھر گھما رکھ کے آپ اپنی جان چھڑانے کی کوشش نہ کریں. میرا سوال ہے، اچھا آخری وارننگ دے رہے ہیں آپ کو، اس کے بعد میں آپ کو میوٹ کروں گا بھائی. اس دفعہ تفسیر اماموں سے، معصومین سے لیتا ہے، تو قرآن کے الفاظ میں وہ صحابہ کے دروازے پر کیوں جا رہا ہے، جبکہ صحابہ شیعہ مذہب میں قابل حجت ہیں ہی نہیں، تو ان کا قرآن کیسے مان رہا ہے؟ وہ بھی تو امام تھے. بھائی صاحب آپ سنیں، قرآن کی تاریخ سنیں اپنے مذہب کے مطابق، پھر میں جواب دوں گا نا. میں جواب میرا ذمہ داری ہے، جیسے میں جواب دوں اسی طرح. تاریخ ہے قرآن پاک کی، اس کے باوجود میں نے قرآن کو صحیح مانا ہے کہ میں صحابہ کا نوکر ہوں. صحیح کی ٹھیک ہے نا، تمہارا عقیدہ قرآن ٹھیک ہے بھائی، مجھے بات کرنے دو، مجھے جواب ختم ہونے دو نا.
تمہارا جو بھی ایک منٹ، عقیدہ ہے ایک وہ منٹ۔ محترم ہے، میں احترام کرتا ہوں تیرے عقیدے کا، لیکن تیرا عقیدہ عمر ابو بکر کے عقیدے سے مختلف ہے. تیرا عقیدہ تیرے نہیں امام ہے کے عقیدے سے مختلف ہے. ابھی سنو نہیں میں مطلب دکھاتا ہوں. شیعہ مذہب کا عقیدہ اپنے اماموں سے مختلف اوکے ہے. اوکے اب جناب، مجھے- یہ جو ہے مجھے جواب نہیں دینے دے رہے ہیں، میں ان کو ابھی ہولڈ پہ رکھتا ہوں، تم جواب سنو. یہ کتاب سنن سعید ابن منصور، چھاپ دار السمیعی للنشر والتوزیع، المجلد الثانی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 432 میں. 432 میں عزیزو، یہ ہمارے بھائی ہیں پاکستان سے، انہوں نے کال کیا ہے، یہ مجھے جواب دینے نہیں دے رہے، تو میں نے ان کو مجبوراً ہو کر میوٹ پہ رکھا ہے. یہ حدیث ہے عبداللہ ابن عمر سے. ابن عمر نے کہا لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ، کوئی نہ کہے کہ سب قرآن میں نے اخذ کیا ہے. وما یدریک ما کلہ، تجھے کیا معلوم کہ پورا قرآن کیا ہے، تجھے کیا معلوم کہ تیرے پاس پورا قرآن ہے. قد ذهب منه قرآن کثیر، قرآن میں سے اکثر جو ہے ضائع ہو چکا ہے، بہت کثیر قرآن، بہت زیادہ قرآن ضائع ہو چکا ہے. ولیکن یقول اخذنا ما ظہر منہ، لیکن یہ کہہ دو کہ جو قرآن بچ گیا ہے، جو قرآن بچ گیا وہ ہمارے پاس ہے. اچھا، حاشیہ نمبر 2، یہ حاشیہ نمبر 2 دیکھو، حاشیہ نمبر 2 میں کیا لکھا ہے. حاشیہ نمبر 1 یہاں پر ہے، حاشیہ نمبر 2 اگلے صفحے میں، اگلے صفحے میں، حاشیہ نمبر 2 صفحہ نمبر 433 میں. ظاہر هذا السند صحیح، یہ سند صحیح ہے، لا مجال للشک فی، اس میں کوئی شک نہیں، لانه محلى بسلسلة من ائمة الحدیث، کہ یہ سند ائمہ حدیث کے ناموں سے مزین ہے. پھر وہ ان کے نام بتاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح السند ہے. اچھا، اور یہ اس کی کوئی اس میں کوئی خامی نہیں ہے. اچھا، اب یہ کتاب صحیح البخاری، چھاپ دار حیات تراث العربی. ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ عمر کیا کہتا ہے، صفحہ نمبر 1266 میں. یہاں پہ عمر کہتے ہیں لولا ان قال عمر نے لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آیة الرجم بيدي، کہ اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ آیے رجم بلے، اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے، تو میں آیے رجم کو اپنے ہاتھ سے قرآن میں لکھتا، یعنی آیے رجم قرآن میں ہے، لوگوں نے اس کو حذف کیا ہے. اچھا، بات سن رہے ہیں بھائی؟ جی الہری صاحب، بات سن رہے ہیں؟ صاحب ایک عرض ہے میرا، اور سوال میں آپ کا سوال جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ ایک منٹ صرف، آپ نے جو کال پر میوٹ لگا کے رکھا ہے نا، یہ غلط بات ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس میں یک طرفہ بات جو ہے نا وہ میڈیا پر جا رہی ہے، دوسری طرف وہ چپ ہے. تو میرا جو معافی ضمیر اور جو میرا موقف ہے، میرا جو سوال ہے، آپ اس کو بھی عوام تک پہنچنے دیں. اور سوال آپ نے 10 دفعہ دہرایا نا کہ شیعہ جو ہے صحابہ کا قرآن کیوں اخذ کرتے ہیں، یہ سوال کیا نا، آپ نے کوئی اور تو سوال نہیں کیا نا. اس کا جواب دیں آپ کہ جب شیعہ مذہب میں روایت سمجھ گیا نا، میں سمجھ گیا. آپ دیکھیں میں نے آپ کو سے تعبیر معصومین سے، تو قرآن صحابہ سے کیوں، وہ بھی تو امام سے دکھائے میں نا. اس کا اجازت دیں تاکہ میں اس کا جواب دوں. بھائی تو اب یہی تو عرض ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں تاکہ ایک مہربانی کریں کہ میری کال کو میوٹ پر نہ رکھیں، بس میری کال بند نہ کریں. اچھی بات ہے، میں میوٹ نہیں کرتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. آپ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا ہمارے علم میں اضافہ کر رہے ہیں. میں نے اسی وجہ سے تقریباً 1 مہینے سے انتظار کیا ہے آپ کا. 4 ہفتوں میں مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا، اور صرف یہ باتیں آپ سے پوچھنی تھی، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے نا بہت بڑی شخصیت ہیں. میں آپ کا خادم ہوں، آپ سنیں بھائی. ٹھیک ہے عزیزوں، میں آپ کے بس آپ دیکھیں، میں آپ کو اس لیے میوٹ پہ رکھتا ہوں کیونکہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے نا، کیونکہ میرے اگر آپ ایک علمی بات اجازت دیں بات کریں. اور بھائی پھر شروع ہو گئے. آخری بات جو نا وہ یہ ہے کہ مجھے آپ نے میرے سوال کا صرف جواب دیں. قرآن کے بارے میں بھائی کتنی دفعہ پوچھو گے، اور بھائی کتنی دفعہ پوچھو گے نا، تم خاموش بھی ہو جاؤ، پھر کہتے ہیں مجھے میوٹ نہ کرو. آپ نے اسی سوال کو 10 دفعہ دہرایا ہے، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. پھر شروع ہو گئے. بھائی آپ خاموش ہو جاؤ نا بھائی، مجھے مجبور نہ کر دو کہ تجھے میوٹ کر دوں. تم ادب کے ساتھ خاموش ہو جاؤ تاکہ میں جواب دے دوں. ٹھیک ہے نا؟ اگر میری جواب غلط ہے، میری جواب سن لو پہلے، پھر کہہ دو آپ کا جواب غلط ہے.
عزیزو صحیح, آپ جواب دیں. قرآن کے متعلق جماعت عمریہ بہت سارے اوہام میں مبتلا ہیں. میرا جواب 7-8 منٹ وقت لے گا, ٹھیک ہے نا. آپ نے قرآن, ہم کیوں صحابہ کی, آپ کے بقول صحابہ کی قرآن لیتے ہیں, کیوں صحابہ کی قرآن لیتے ہیں, اور بھائی ہم صحابہ کو نہیں مانتے, تو ٹھیک ہے آپ اچھی طرح سے سن لو, اچھی طرح سے سن لو کہ یہ قرآن کی تاریخ کیا ہے. یہ کتاب ہے عزیزو المجموع, المجموع شرح المحذب تالیف بلے یحییٰ بن شرف النووی. جلد نمبر یہ ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, جزء الثانی, یہ جلد نمبر 2 ہے, جلد نمبر 2. اس کتاب میں میرے عزیزو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 170 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, صفحہ نمبر 170, فی فرع فی آداب الناس کلہم مع القرآن. آپ فقط 5-6 منٹ ٹھہریے, آپ کا جواب آپ کو مل جائے گا, لیکن میرے جواب میں کچھ مقدمات ہیں. ہاں یہ باتیں جو ہے نا آپ کو آخر میں پتہ چلے گا کہ میں نے کیسا جواب دیا. ابھی آپ خاموش رہیں. قرآن کے ساتھ آداب کیا ہیں؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اچھا یہاں پر وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ مَنْ جَحَدَ مِنْهُ حَرْفًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَوْ زَادَ حَرْفًا لَمْ يَقْرَأْ بِهِ أَحَدٌ وَهُوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ. جس نے قرآن کی ایک حرف کو, جو اجماعی طور پر قرآن کا حرف ہے, اس کو انکار کرے, یا اس میں ایک حرف اضافہ کرے, یا ایک حرف جس کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ قرآن کا جزو ہے, اس نے کہا کہ یہ قرآن کا جز ہے, اگر عالماً یہ کام کرتا ہے تو یہ شخص کافر ہے. وَأَجْمَعُوا, اسی طرح اجماع ہے, عَلَىٰ أَنَّ مَنِ اسْتَخَفَّ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِشَيْءٍ مِّنْهُ, جو شخص قرآن کی توہین کرے, اجماع ہے کہ جو شخص قرآن کی توہین کرے, قرآن کی بے احترامی کرے, یا قرآن کا کسی جز پہ یا مصحف پر, یا اس کو کسی ٹریش پہ, کیا بولتے ہیں, گاربیج پہ ڈال دے, یا قرآن کی تکذیب کرے, یہ سب کافر ہیں, یہ سب کافر ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا بھائی یہاں سے. یہ تو ان کے پاس کئی ایک دلائل ہیں. اب جب یہ سمجھ آئیے تو عزیزو میں آپ کو ایک حدیث دکھاتا ہوں بخاری سے, ان کا جواب مل جائے گا بشرطے کہ یہ سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کامل ہے. میں نے دکھا دیا نا کہ ان کا عقیدہ عمر کے خلاف اور عبداللہ ابن عمر کے صحیح ترین احادیث کے خلاف ہے, لیکن ان کو صبر نہیں ہے, وإلا میں اور مزید دکھاتا. یہ کتاب ہے بخاری. اور بھائی صاحب سنیں نا, آپ سے یہی آپ سے خواہش کی تھی کہ 6-7 منٹ آپ خاموش ہیں. چاپ دار احیاء تراث العرب, جی یہاں پہ صفحہ, یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائی, یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں صفحہ نمبر 922. یہ صفحہ نمبر 922 ہے عزیزو. یہاں پر باب جمع القرآن, قرآن کریم کو جمع کرنا. یہاں پر یہ حدیث ہے 4587, 4987, معاف کیجیے 4987. یہاں پر عثمان کی کہانی ہے کہ عثمان نے یہ کہتے ہیں قرآن جمع کیا, ٹھیک ہے نا. فقال حذیفہ ادرک هذه الامه, حذیفہ سے بات ہوئی ہے. وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا, عثمان نے قرآن کے نسخے بنائے اور اس کے 6-7 نسخے بنائے. ایک مصر کو بھیجا, ایک بحرین کو بھیجا, ایک یمن کو بھیجا, ایک شام کو بھیجا, ایک کوفہ کو بھیجا, ایک بصرہ کو بھیجا, ایک مدینے میں. یہ 7 نسخے قرآن کے اس نے بنائے تھے. اچھا, وآمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة او مصحف ان يحرق, اور اس کے علاوہ جتنے قرآن تھے عثمان نے حکم دیے کہ ان سب قرآنوں کو جلایا دیا جائے. ان سب قرآنوں کو, یہ نص ہے کہ قرآنوں کو جلایا جائے. تو سب وہاں پہ قرآن یہ خود کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کی بے احترامی کرتے ہیں وہ کافر ہوتا ہے. خود اس نے کہا کہ اجماع ہے ہمارا, باقی نسخوں سب کو جلایا گیا. اب ایک اور کتاب آپ کو دکھاتا ہوں, یہ بخاری سے, ٹھیک ہے نا, بخاری. دیکھو اللہ یار صاحب, اجازت دیں, دیکھیں, نہیں میری بات ختم نہیں ہوئی. میں نے آپ سے 7 منٹ مانگے نا. نہیں, خاموش. میں نے آپ سے 7 منٹ مانگے, زیادہ نہیں مانگے. آپ خاموش ہو جائے, میرا جواب ختم ہو جائے تو پھر جواب لے, پھر کچھ کہنا. یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ لأبی بکر البیہقی الجزء الثانی, چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر عزیزو آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 62 میں.
یہ ہے صفحہ نمبر 61 میں، معاف کیجیے، صفحہ نمبر 61 میں حدیث نمبر 2374. بھلے عثمان نے کیا کیا؟ عثمان نے حفصہ سے کہا، حفصہ بن عمر سے کہا کہ مصحف مجھے دے دینا. اس نے اپنا مصحف، اپنا قرآن عثمان کو دیا. عثمان نے اس میں سے کاپی کرایا، یعنی جو عمر کے زمانے کا قرآن تھا اس سے کاپی کرایا. پھر ثم رد عثمان بلی الصحف الى حفصہ، پھر اس نے جو ہے وہ حفصہ کا جو نسخہ تھا وہ واپس کر دیا ہے. اور ارسل الى كل جند من اجناد المسلمین بمصحف، اس نے ایک کاپی بنایا اور قرآن کا دوسرے مختلف شہروں میں بھیجا ہے. اب یہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کے ثابت کریں گے، عثمان نے جو نسخے بنوائے تھے ان نسخوں میں آپس میں اختلاف تھا. اچھا، وآمرهم، اس کے بعد عثمان نے کیا کیا؟ آمرهم ان يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي ارسل به وذلك زمان احرقت المصاحف. پھر عثمان نے حکم دیا کہ باقی جتنے قرآن ہیں ان سب کو جلا دیا جائے. قرآنوں کو جلایا گیا، اور وہ زمانہ وہ تھا، یہ خوب دیکھیے الفاظ بیہقی کے، وہ زمانہ وہ تھا کہ قرآنوں کو جلانے کا زمانہ تھا، قرآنوں کو جلانے کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ آ گیا آپ کی خدمت میں. اس طرح کی روایات آپ کی کتب میں بہت زیادہ ہیں. اچھا، اب صحابہ کا کیا موقف تھا اس کے متعلق کہ قرآن جلائے جاتے ہیں؟ صحابہ نے نہایت ہی اختلاف کیا ہے اس بات سے. میں آپ کو خدمت میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو، ایک کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، تالیف الشیخ احمد محمد شاکر، چاپ دار الحدیث. ٹھیک ہے، یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 88 میں. یہ حدیث نمبر 3929 حدیث اسناد صحیح. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، اسحاق روایت کرتے ہیں خمیر ابن مالک سے، امر بالمصاحف ان تغیر، عثمان نے حکم دیا تھا کہ مصاحف کو تغییر دیا جائے. وہی اسی وقت کی بات ہے جب اس مصاحف کو جلایا جاتا تھا، قرآنوں کو جلایا جاتا تھا. ابن مسعود نے کہا من استطاع منکم ان یغل مصحفہ فلیغلہ. اب عبداللہ ابن مسعود نے کہا جو لوگ اپنے قرآن کو بچانا چاہتے ہیں، محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے قرآن کو محفوظ رکھو، اپنے قرآن کو محفوظ بناؤ. فإن من غل شيئا جاء به يوم القيامة، جو اپنے قرآن کو محفوظ رکھتا ہے وہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہے. ثم قال قرأت من فم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 سورہ، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہن مبارک سے 70 سورے یاد کیے ہیں. فأترك ما أخذت من في رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا میں وہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہن مبارک سے یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے، وہ میں ترک کر دوں؟ اچھا، یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود ہے. عثمان قرآنوں کو جلاتا ہے، عثمان قرآنوں کو جلاتا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کیا کہتا ہے؟ مخالفت کرتا ہے کہ قرآنوں کو بچاؤ. عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ اب بخاری میں ملاحظہ فرمائیے، استقرؤوا القرآن من 4، یہ میں نہیں دکھاتا وقت بچانے کے لیے، قرآن کو 4 لوگوں سے سیکھو. علم میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود ہے، اس میں عثمان نہیں ہے، اس میں عمر نہیں ہے، اس میں ابو بکر نہیں ہے، اس میں عبداللہ ابن مسعود ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے کتاب المصاحف ابن ابی داود السجستانی. بس میں ختم ہو گیا کالر، میں آخری حدیث دکھا رہا ہوں، جلد نمبر 1، چاپ دار البشائر الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 183 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ ہے صفحہ نمبر 183، حدیث نمبر 51. عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب لما امر بالمصاحف، جب حکم ہو گیا کہ مصاحف کو کے ساتھ وہ کام کیا جائے، یعنی جلایا جائے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. بلی یعنی ذالک عبداللہ ابن مسعود نے اس کی بڑی مخالفت کی ہے، اور اس نے کہا کہ اپنے قرآنوں کو بچاؤ، جو شخص اپنے قرآن کو بچاتا ہے وہ روز قیامت قرآن کے ساتھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہا کہ میں نے 70 صورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں، سیکھی ہیں، کیا میں اس کو چھوڑ دوں جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا ہے؟ میرے عزیزو، اب ان کا سوال یہ ہے
اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. کالر، آپ نے سوال کیا کہ شیعہ کیوں صحابہ کے قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں، کیوں صحابہ کے قرآن پڑھتے ہیں؟ اجازت دیں، آپ کیا سوال کیا؟ سوال دوبارہ دہراؤ. میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ مذہب میں قرآن کون سے امام نے دیا ہے، وہ میں دکھاؤ ایک روایت سے. آپ نے اتنا ٹائم ضائع کر لیا میرا بھی، اپنا بھی. سوال یہ نہیں کر رہے تھے آپ، سوال یہ کر رہے تھے کہ صحابہ کے قرآن کیوں پڑھتے ہو، یہ تم نے سوال، مجھے یاد ہے یہ کیا تھا تم نے. سوال یہ ہے کہ جب روایت بھی امام کی، معصوم کی، اور تفسیر اور تعویل بھی امام معصوم کی، تو قرآن صحابہ کا کیوں، اماموں سے کیوں نہیں؟ ہاں، اب جواب آ گیا آپ کے اپنے کتب سے. حکومت صحابہ کے ہاتھ میں. جواب نہیں ملا. جواب دے رہا ہوں نا، جواب سن لو نا، جواب سن لو. حکومت صحابہ کے ہاتھ میں، فوج صحابہ کے ہاتھ میں، لشکر صحابہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، پالیسیاں سب صحابہ کے ساتھ، لوگ بھی مسلمان، تازہ مسلمان ہیں وہ بھی صحابہ کے ساتھ، اور وہ صحابہ حکم دیتے ہیں قرآنوں کو جلاؤ، قرآنوں کو جلاؤ. تو یہ عثمان سے پوچھ لینا بھیا، جواب عثمان سے پوچھ لینا کہ تم نے سب قرآن کیوں جلائے. تم عثمان سے پوچھ لینا کہ قرآن کی مخالفت کرنا، قرآن کی بہترامی کرنا، یہ تو کفر ہے. تم نے بخاری کی روایت میں نے دکھایا کہ اس نے سب قرآن جلا دیے، اور وہ بیہقی کے الفاظ دکھایا کہ وہ زمانہ قرآن جلانے کا زمانہ تھا. تو اپنے خلیفے سے پوچھو کہ اس امت میں قرآن سب قرآنوں کو تم نے کیوں جلایا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کا جواب مل جائے گا کہ ہم صحابہ کے قرآن کیوں پڑھتے ہیں. ایک منٹ علیہ صاحب، ایک منٹ. اگر وہ قرآن نہیں جلاتا، عبداللہ ابن مسعود کا قرآن بھی ہوتا، حذیفہ کا بھی ہوتا، ابی ابن کعب کا بھی ہوتا، پھر ہم دیکھ لیتے بھائی. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آزادی ہوتی، ٹھیک ہے نا، آزادی ہوتی. باقی قرآن تو تم نے جلا دیے. پھر کہتے ہو کہ صحابہ کا قرآن ماننے کی معصومین سے کیوں نہیں لے رہے، معصومین سے کیوں نہیں لے رہے؟ میرا سوال ہے، میرے سوال پر آپ آئے تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ. قرآن جو ہے، یہی قرآن سراسر قرآن ہے، سراسر کلام ہے اہل بیت علیہ السلام ہے. اہل بیت علیہ السلام نے تائید کی ہے. میں حدیث دکھاتا ہوں، حدیث چاہیے؟ میں کہتا ہوں کس نے کہا اس قرآن کی تائید کی ہے؟ میں دکھاتا ہوں آپ کو، میں دکھاتا ہوں کس نے تائید کی ہے، وہ روایت دکھاؤ ہمیں. ہاں خاموش رہو، پھر میں دکھاتا ہوں، پھر خاموش ہے جاؤ، میں حدیث دکھاؤں کیا ہم. ایک منٹ ہمیں دکھاتا، ٹھیک ہے. ابھی دکھاتے ہیں آپ کو بھائی. جی وہ روایت دکھائیں. دکھا رہے ہیں بھائی. کتاب کھولنے میں ٹائم لگتا ہے، میں کوئی بھائی کوئی بجلی نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ٹائم لگے. ہاں نہیں جی. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ لوگوں کے ہاں قرآن کی بہترامی کرنا کفر ہے، قرآن کو جس خلیفے نے سب قرآنوں کو جلایا ہے اور صحابہ نے مخالفت کی ہے. نہیں میرا سوال ہے نا، میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی سوال کرنے کا حق ہے. تو اس صحابہ، وہ صحابی کر سکتے ہیں. دیکھو نا، جب آپ مجھ سے میرے عقیدے کے بارے میں پوچھیں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا، لیکن فی الحال شیعہ مذہب کا عقیدہ چل رہا ہے، اس پر ڈسکس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا، میں تو جواب تو آپ کے کئی سوالوں کا جواب دے چکا ہوں. ابھی آپ کو نہیں دیا ہے، کبھی نہیں کیا. آپ نے جو پہلے والی باتیں بتائی ہیں نا کہ حدیث بھی ائمہ معصومین کی لیتے ہیں، تعویل تفسیر گنز کے لیتے ہیں، وہ آپ کے جوابات. آپ مجھے بتائیں کہ جس خلیفے نے قرآن جلائے تھے اور اس کو قتل کرتے وقت بھی صحابہ نے یہی کہا تھا کہ تم اسی لیے قتل کرتے ہیں کہ تم نے قرآن کو چینج کیا ہے. آپ کو پتہ ہے قتل عثمان؟ نہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو، آپ کے اپنے کتب میں ہے روایت. میں دکھاؤں آپ کو، دکھاؤں ابھی کہ وہ روایت دکھائیں جس میں اماموں نے اس قرآن کی تائید کی ہے یا کہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے تمہیں دیا ہے، معصومین نے دیا ہے، وہ دکھائیں. ایک منٹ، آپ نے صرف سوالوں کا جواب صحیح دیا. آپ کے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے نا. اجازت دیں عزیزو،
عزیزو میں ابھی حدیث دکھانے لگا ہوں کہ ہم اسی قرآن کو کیوں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, میں وہ حدیث دکھانے لگا ہوں اور حدیث دکھاؤں گا, ایک نہیں کئی حدیث دکھاؤں گا ہمارے پاس. ان کے پاس ہمارے پاس تو حدیث ہے, ان کے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے نا. ان کے پاس جو حدیث ہے وہ یہی ہے, اجازت ہے بات کرنے کی. آپ کے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے, آپ کے پاس تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے, قرآن انہوں نے جمع نہیں کیا تھا, پتھر پہ لکھا تھا, وہ ہڈی پہ لکھا تھا, درخت کے پتوں پہ لکھا تھا. اب اور زید ابن ثابت نے تلاش کیا ہے, یعنی ایک جگہ پہ بھی نہیں تھا, وہ مختلف متفرق تھا, اس نے تلاش کیا, جمع کیا, اور کچھ کہیں بھی نہیں لکھا تھا, لوگوں کے سینوں میں تھا. ہاں, آپ لوگوں کے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے نا, ہمارے پاس تو حدیث ہے کم از کم, آپ کے پاس تو وہ حدیث بھی نہیں ہے. وہ دکھاؤ, حدیث دکھاؤ, وہ حدیث دکھاؤ, پتہ تو چلے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی, جلد نمبر 2, جلد نمبر 2, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 619, ان القرآن یرفع کما انزل, حدیث نمبر 2 یہاں پر. بلی وہ کون سا حدیث نمبر 2, عن ابی الحسن علیہ الصلاة والسلام قال قلت له جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم. ہم نے عرض کیا ہماری جان آپ پہ فدا ہوں, ہم قرآن کی آیات سنتے ہیں, قرآن کی آیات سنتے ہیں فی القرآن, لیس ہی عندنا کما نسمعها, یہ آیات ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے جیسے ہم لوگوں سے سنتے ہیں. ہم سنتے ہیں اس کے مختلف سنتے ہیں, یعنی جیسے ہمارے پاس ہے اس طرح ہم نہیں سنائی, اور دیکھتے ہیں کہ اور لوگ اس مختلف طرح سے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. ولا نحسن ان نقرأها كما بلغنا عنكم, اور جو آپ کے قراءت ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہمیں نہیں آتی, کہ آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مصحف ہے وہ ہمیں نہیں معلوم, کہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں, آپ کس طرح تلاوت کرتے ہیں, وہ ہمیں نہیں معلوم, ٹھیک ہے نا, وہ اس قراءت ہمیں نہیں معلوم, وہ مصحف ہمارے پاس نہیں ہے. فہل نأثم, کیا ہم گناہ گار ہیں؟ فرمایا قال لا, انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اقرؤوا کما تعلمتم, جس طرح تم نے سیکھا ہے, یعنی جس طرح رائج ہے قرآن مجید اسی طرح پڑھو, اسی طرح تلاوت کرو. فسيجيئكم من يعلمكم, اور وہ شخص جو معلم قرآن ہے, قرآن آپ کو سکھائے گا, وہ ایک دن آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ ایک حدیث. ایک حدیث میں اس پر ایک سوال کر لوں آپ سے. نہیں, میں ایک منٹ, میں دوسری حدیث پڑھوں گا جو آپ نے کافی کی پڑھی ہے, جلد 2 کی پڑھی ہے, یہ روایت خود جو ہے نا اس موجودہ قرآن کی نفی کر رہی ہے, کیونکہ امام اپنی مجبوری کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ راوی بھی کہہ رہا ہے کہ جس طرح تمہارے پاس مصحف ہے اس کا ہمیں پتہ کوئی نہیں, لیکن ہم تمام سے سنیں. بالکل وہ صحیح ہے, صحیح ہے, وہ ہم مانتے ہیں, وہ تو آپ کی کتب میں بھی ہے نا. کر دیا اجازت دیں, اماموں نے وہ قرآن کہاں کر دیا, بس اجازت دیں, وہ عثمان سے پوچھو کہ قرآن کیوں جلائے, جب سب یہ بھی قرآن کے خلاف روایت ہے, موجودہ سألت ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام عن تنزیل القرآن. سفیان ابن سمت کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ قرآن تنزیل قرآن کے متعلق, فرمایا اقرؤوا کما علمتم, جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے اسی طرح پڑھا کرو, جس طرح تمہارے شہر میں سکھایا جاتا ہے, جس طرح دوسرے پڑھتے ہیں اسی طرح تم پڑھا کرو. اس کے علاوہ ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں, اس پر ایک سوال میرا, اس میں اجازت دیں, بات ہو رہی ہے, اجازت دیں, حدیث پڑھنے دے بھائی, جو سوال کرنے ہیں وہ کر لینا, حدیث پڑھنے دیں. معلومات تو لے سکتا ہوں آپ سے, کیونکہ آپ دلیل دے رہے ہیں. اجازت دیں. سالم بن سلمہ کہتے ہیں قرأ رجل علی ابی عبداللہ, ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس قرآن پڑھنے لگا, وانا استمع حروفا من القرآن, اور میں سن رہا تھا کہ قرآن کے کچھ الفاظ وہ پڑھ رہا تھا, لیس علی ما یقرأہ الناس, جس طرح لوگوں میں قرآن رائج ہے, مسلمانوں میں رائج ہے, اس طرح قرآن نہیں پڑھ رہا تھا, وہ کچھ اور, اس طرح الفاظ کچھ اور تھے اس کے, ٹھیک ہے. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام کف عن هذه القراءة, ابو عبداللہ علیہ السلام نے کہا, فرمایا کہ اسٹاپ کرو, تم روکو, اس طرح قراءت نہ پڑھو, اقرأ كما يقرأ الناس, اس طرح پڑھو جیسے لوگ پڑھتے ہیں, حتی یقوم الامام الحجہ علیہ السلام, جب تک 12ویں امام کا ظہور نہ ہو. اذا قام الامام الحجہ علیہ السلام قرأ کتاب اللہ عز وجل علی حد, جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور تمہیں سکھائیں گے جس طرح قرآن مجید کا نزول ہے. بلی واخرج المصحف الذي كتبه, اجازت, حدیث سنو بھائی, تم سنو بعد میں اعتراض کر لینا, میں بھاگ نہیں رہا بھائی. واخرج المصحف الذي, او بھائی خاموش ہو نا. پھر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مصحف نکالا, الذي كتبه علی علیہ السلام, جس کو زید بن ثابت نے نہیں, ابو بکر عمر نے نہیں, جس کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے
کتابت کیا تھا، وہ ان کی مصحف، ان کا قرآن نکالا. وقال اخرجه علي الى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم، جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کو جمع کیا تھا، اس سے فارغ ہو گئے اور قرآن کو جمع کیا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ انہوں نے بلی اخرجه الى الناس، انہوں نے اس قرآن کو صحابہ کے پاس لے کے گئے تھے کہ میں نے قرآن جمع کیا ہے. زید بن ثابت کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے قرآن جمع کیا ہے، دیکھ لو یہ. اچھا بلی فقال لهم هذا كتاب الله عز وجل كما انزله الله على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن مجید ہے جس طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس کو نازل کیا تھا. وقد جمعته من اللوحین، اور میں نے 2 لوحوں سے، 2 صفحوں سے میں نے اس قرآن کو جمع کیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ اجازت دے بات کرنے کی. خاموش ہے نا آپ بات کرنے کی؟ او بھائی خاموش ہو جاؤ بھائی، مجھے پڑھنے دو. یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ کے گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی وہ لکھاتے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو لکھے گئے تھے وہ کہاں تھے؟ وہ بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام سے صحابہ کے لیے قرآن بنایا تھا، قرآن لکھا تھا، انہوں نے عرضہ کیا. اچھا فقال هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجت لنا فيه، صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ فقال اما والله ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ ابھی مجھے پلٹاؤ گے، رد کرو گے تو پھر میں اس قرآن کو آپ لوگوں کو نہیں دکھاؤں گا، پھر تم لوگ نہیں دیکھو گے. انما كان علي ان اخبركم حين جمعته لتقرأه، مجھ پہ لازم تھا کہ اتمام حجت کے لیے میں آ جاتا اور یہ قرآن تم پہ عرضہ کرتا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قرآن عرضہ کیا اور صحابہ نے نہیں مانا. اب جو قرآن امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا ہے وہ صرف شیعہ کتب میں نہیں ہے، وہ آپ کی کتب میں بھی اس کا ذکر ہے. میں وہ دکھاتا ہوں آپ کو. اپنے روایت پڑھ لی علیہ صاحب. میں ایک سوال کروں؟ میری سوال بھی ہے. نہیں ابھی میں ختم نہیں ہوا. آپ نے روایتیں پڑھی ہیں، مجھے ایک سوال کرنے کا جو ہے نا. ٹھیک ہے، سوال دیتا ہوں، سوال کریں. میں ایک دفعہ دوہراؤں. تو سوال آپ کا یہ تھا حضرت نہیں یہ دوسرا سوال اس روایت پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ بس وہ دکھاؤ. سنو نا، وہ دکھاؤ نا کہاں ہے. سنو تم اس کے الفاظ دکھاؤ. اس کا مطلب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جانشین پیغمبر ہے وہ بھی امت کو قرآن سے محروم رکھ رہے ہیں. یہ تو شیعہ مذہب ہے. جاہلانہ باتیں ہیں، یہ جاہلانہ باتیں ہیں تمہاری. تم دیکھو نا علیہ صاحب، یہ جاہلانہ نہیں، تو یہ بہت ہی نہایت گھٹیا باتیں ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو محروم رکھنا چاہتے ہیں. نہیں، جب صحابہ ان سے دشمنی کرتے ہیں، جب صحابہ ان کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، لے کے جاؤ اس کو، تو وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کریں. میں آپ کو ایک دکھاؤں. ایک منٹ صرف میرا ایک لفظ سنیں. اس روایت میں کہ لا ترونہ ابدا، آج کے بعد تم اس کو دیکھو گے ہی نہیں، تو یہ معلومیت نہیں تو اور کیا ہے؟ جانشین پیغمبر امت کو محروم رکھ رہا ہے. یہ شیعہ مذہب نہیں، صحابہ کو محروم رکھ رہا ہے. صحابہ کو محروم رکھ رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں حاجت نہیں ہے اس کی. صحابہ کہہ رہا ہے ہمیں اس کی حاجت ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. صحابہ سے کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد عثمان آیا ہے تو وہ قرآنوں کو جلانا شروع کیا ہے اس نے. اور اہل بیت علیہ السلام تقیہ میں تھے. اہل بیت علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ امت میں اختلاف بڑھے اور کیسے قرآن کو ظاہر کریں جو صحابہ کے قرآن سے مختلف ہے. کیونکہ جو موجودہ قرآن ہے، جیسے مصاحف بہت تھے اس زمانے میں. دیکھیں عثمان نے جو مصاحف، بھائی صاحب بات سنیں، عثمان نے جو مصاحف جلائے ہیں، نہیں عثمان نے جو مصاحف جلائے ہیں وہ تو بخاری میں موجود ہے نا. کیوں جلائے ہیں؟ اگر وہ اسی قرآن کے بالکل اسی طرح تھے تو جلانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جلانے کی کوئی، کیونکہ یہ اسی کی دوسری کاپی ہے، اس میں اختلاف تھا، اسی لیے اس نے جلائے ہیں دوسرے قرآنوں کو. اس اختلاف تھا مصاحف میں اور جلایا ہے. اور اب جیسے میں نے دکھایا عبداللہ ابن مسعود نے اس کی مخالفت کی تھی. ٹھیک ہے نا؟ ہم دونوں کے اوپر فریادی بنیں گے کہ انہوں نے جلایا کیوں تھا اور اس جانشین پیغمبر نے چھپایا کیوں ہے. نہیں چھپایا، مجرم دونوں ہیں. نہیں، مجرم وہ ہیں جنہوں نے خلافت غصب کیا ہے، جنہوں نے قرآن جلائے ہیں اور جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے. مجرم وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جب شیعہ جب اقلیت میں ہیں
جب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اقلیت میں تو وہ قرآن کیوں ظاہر کریں بھائی؟ وہ معصوم ہیں، وہ جانتے ہیں وہ کیا کریں. یار صاحب ناانصافی کر رہے ہیں کہ ایک گروہ کو آپ مجرم قرار دے رہے ہیں، دوسرے کی آپ صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہے بھی مجرم. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں، آپ دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب عثمان نے قرآن جلائے ہیں آپ مانتے ہیں، آپ میں نے بخاری سے اجازت دیں بات کرنے کی. میں نے بھائی بات سن لیں نا، اس طرح بات نہیں ہوتی. نہیں صرف ایک منٹ اس طرح نہیں ہوتی. آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے. دیکھیں باہمی گفتگو ہوتی ہے. دیکھیں آپ میری بات نہ کاٹیں، میں آپ کی بات نہیں کاٹتا. نہیں اس طرح نہیں ہوتی. تم ہمیشہ ایک منٹ کہتے ہو، خاموش ہو جاؤ ایک منٹ کے لیے. آپ پھر بولیں، میں سن رہا ہوں آپ کی بات کو. اچھی بات ہے، آپ سنیں پھر مجھے جواب دیں. ابدن روایت پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے؟ آپ مجھے جواب دیں. نہیں آپ مجھے جواب دیں. فرمایا نہیں فرمایا؟ ایک منٹ، صرف ایک منٹ. ابھی تو میں نے آپ کو بازو سے نہیں پکڑا، کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے. ابھی تو میں نے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے. جب یہ آگے بڑھے گا تو پتا چلے گا کہ شیعہ مذہب کتنا یتیم ہے قرآن کے متعلق، کتنا قرآن سے بیزار بھی ہے اور قرآن مل بھی نہیں رہا شیعہ مذہب کو. آپ نے روایت پڑھی کافی کلینی سے کہ حضرت علی نے قرآن لکھا تھا، وہ جمع کرنے کے بعد صحابہ کے پاس لائے. صحابہ نے کہا لا حاجت لنا فی، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو علی نے کہا کہ لا ترونہ ابدن، اس قرآن کو اب کبھی بھی نہیں دیکھو گے. ان کی بات کر رہا ہے کہ ان نے جلایا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اس کی بات کیوں نہیں کر رہے کہ جانشین پیغمبر نے چھپایا ہے؟ اگر وہ مجرم ہے تو یہ بھی مجرم ہے. اگر اس نے امت کے ساتھ ناانصافی کی تو اس نے بھی ناانصافی کی. دونوں گروہوں پر ہم قیامت میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے. یا ہمیں امام سے قرآن لے کر دکھاؤ، یا قرآن امام سے لے کر دکھاؤ. سمجھ گیا آپ کی بات، سمجھ گئے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ مانتے ہیں کہ عثمان، اب بات سنی نا آپ، میں نے آپ کی بات سنی. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اب میری بات سنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے آپ کی بات سنی ہے. آپ مجھے بتائیں کیا آپ مانتے ہیں کہ عثمان نے قرآن جلائے تھے؟ نہیں جلائے تھے. کس نے؟ بخاری میں لکھا ہے بھائی، بخاری میں لکھا ہے. تو میں نے بخاری دکھایا، کہتا نہیں مانتا. ہاں کیا احانت کے جلائے تھے؟ قرآن جلائے؟ میں نے نہیں کہا کہ بطور احانت. اس نے قرآن جلائے ہیں، وہ یہ مانتے ہو قرآن جلائے ہیں بطور احانت کے. اور جو بھائی احانت کی بات نہیں کر رہا، اور بھائی احانت کی بات نہیں کر رہا. قرآن کو دیکھو نا، فتح الباری آپ کھول کر دیکھیں. فتح الباری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان نے لکڑی کے ٹکڑوں کو اور چمڑے کے ٹکڑوں کو دھلوایا، اس کے بعد انہیں جو ہے جلوایا. نہیں لکھا. حدیث جو ہے وہ حدیث نہیں ہے، وہ روایت نہیں ہے. دیکھیں اس نے پہلی بات، مجھے بات کرنے اس طرح نہیں ہوتی نا بھائی، اس طرح بات نہیں ہوتی. او بھائی دیکھو آپ نہیں، اس طرح نہیں ہوتی بات. آپ خود بات کرتے ہیں، مجھے بات نہیں کرنے دیتے. اس طرح گفتگو نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بات سنوں، میں چاہتا ہوں آپ سے گفتگو کروں، لیکن آپ اس طرح آپ میں ادب نہیں ہے بات کرنے کی. او بھائی بات سنیں گے؟ میری بات کاٹیں گے؟ میں نے تو آپ کے لیے میری بات کاٹیں گے؟ میں نے تو آپ نہیں، آپ مجھے جواب دیں. وہ جو آپ غلط کرتے او بھائی ہو سکتا ہے میں کاٹ بھی لوں. پھر ٹھیک ہے، پھر آپ ابھی دیکھیں میں کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہوں، پھر میری بات ختم ہو آپ مجھ سے سوال کریں، ٹھیک ہے نا؟ مجھے اعتراض کریں، مجھے کہہ دیں یہ آپ کی بات غلط ہے، یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ میرے جملہ نہیں بولنے دیتے. ایک عرض کر رہا ہوں، صرف وہ آپ سن لیں، اس کے بعد نہیں پھر شروع ہو گئے بھائی، پھر شروع ہو گئے بھائی. صرف ایک آپ نہیں آپ نے بہت سارے عرض کیے، ان کا جواب پہلے میں نے دینا ہے. آپ نے بھی جو اعتراضات کیے ان کا جواب میں نے دینا ہے بھائی. اس طرح تو نہیں ہوتی. آپ نے دیا ہی نہیں، 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے. تو بات کرو، تو آپ خاموش ہیں تاکہ میں جواب دوں. ایک علیہ صاحب آپ نے بات کہی تھی، ایک بات کہی تھی آپ نے کہ اس قرآن موجودہ کی پھر شروع ہو گئے بھائی، پھر شروع ہو گئے بھائی. اس طرح نہیں ہوتی بات. وہ تائید کی ہے، وہ تائید پیش کرو نا. یہ تو ساری روایتیں آپ نے اس قرآن کے خلاف پیش کی ہیں جو موجودہ قرآن ہے. او بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کتب میں جو قرآن، دیکھیں میں ابھی دکھاتا ہوں. میری کتب کو چھوڑیں، میں شیعہ مذہب پر اعتراض کر رہا ہوں کہ شیعہ مذہب میں قرآن کہاں ہے وہ دکھاؤ. میری کتابوں کو آپ چھوڑیں. آپ دیکھیں آپ کا اپنے مذہب کے متعلق کیا جواب ہے؟ آپ کا اپنے مذہب کے متعلق کیا جواب ہے کہ عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ قرآن بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے، عمر کہتا ہے قرآن ضائع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ کہتی ہے قرآن ضائع ہو چکا ہے. آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں ضائع ہوا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں ضائع ہوا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں ضائع ہوا ہے؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ پہلے جواب دیں تاکہ میں جواب دوں. ایک بات میری سنیں نا، میرا عقیدہ وہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا عقیدہ ہے. آپ بتاؤ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے؟ ان کا عقیدہ کون سا ہے اہل بیت کا؟ وہ قرآن کے بارے میں وہ دکھاؤ نا. یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے نا، آپ اپنا اہل بیت والا عقیدہ دکھائیں. اوکے دکھاتے ہیں. آپ خاموش ہو جائیں، میں دکھاتا ہوں.
عزیزو یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی، جزء سادس چھاپ دار التاج۔ اور بھائی چپ رہو نا، اب ساکت ہو جاؤ۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 148 میں۔ جی آل بیت کا عقیدہ دکھاؤ متعلق، یہ مصنف ابن ابی شیبہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے، شیعہ مذہب کا عقیدہ دکھاؤ نا، کسی شیعہ مذہب کی کتاب۔ اس طرح نہ کہو شیعہ کے مسلمانوں کی کتاب ہے، اس طرح تکفیر یہاں پہ شروع نہ کرو پلیز پلیز۔ بات سنو، میں نے یہاں بات سنو، خاموش ہو جاؤ، مجھے حدیث پڑھنے دو۔ آپ کا کتاب ہے یہ صحیح بخاری کی سند ہے، یہ کوئی ایسی ویسی سند نہیں ہے۔ اول من جمع القرآن یہ باب ہے، ٹھیک ہے نا؟ صفحہ حدیث نمبر 30230، حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا ابن عون ان محمد بن سیرین، یہ بخاری کی سند ہے۔ لما استخلف ابو بکر قعد علی فی بیتہ علیہ السلام، جب ابو بکر خلیفہ بنا ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے۔ فقیل لابی بکر فارسل الیہ، ابو بکر سے کہا گیا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں آ رہے۔ ابو بکر نے ان کو بلایا ہے۔ ابو بکر نے کہا اکرہت خلافتی، کیا تم میرے خلافت کا مخالف ہے؟ قال لا لم اکرہ خلافتک، انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں تیرے خلافت کا مخالف نہیں ہوں۔ سنو، ولکن کان القرآن یزاد فیہ، لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، جعلت علیہ، میں نے عہد کیا تھا، ان لا ارتدی، کہ میں ردا نہ پہنوں۔ ردا بولتے ہیں وہ جو عورتیں کاندھوں پہ، الا الی الصلاۃ، مگر نماز کے لیے، حتی اجمعہ للناس، تاکہ میں قرآن کو جمع کروں۔ فقال ابو بکر نعم ما رأیت، ابو بکر نے کہا یہ آپ کا بڑا اچھا ارادہ ہے جو آپ نے کیا ہے۔ اچھا، یہ صحیح سند کے ساتھ بخاری کی سند ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جمع قرآن کے فوراً بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے قرآن جمع کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اچھا، اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کتاب الاتقان۔ الاتقان میں سیوطی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اجازت دیں بھائی صاحب، آپ خاموش ہو جائیں پلیز۔ روایت یہی پڑھیں گے نا آپ؟ نہیں، اور روایت ہے، اور روایت ہے بھائی، چپ ہو جاؤ نا تم جو شک کر رہے ہو، دیکھو تم شیعوں کا مذاق اڑا رہے ہو کہ ان کے پاس قرآن ہے، بھائی امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا۔ یہ صرف تم ایک جاہل آدمی ہو، تمہیں پتہ نہیں، یہ تمہارے کتب میں بھی صحیح احادیث کے ساتھ موجود ہے۔ تم یہاں پہ آئے ہو صرف اتنے لیے کہ کہہ دو کہ شیعوں کا قرآن اور ہے، یہ جو ہیں یہ کافر ہیں۔ دیکھو قرآن کی تاریخ جو ہے وہ آپ کے علماء آپ کو نہیں بتاتے۔ قرآن کی تاریخ کیا ہے؟ قرآن کی تاریخ میں بہت کچھ ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے کتب میں موجود ہے کہ عثمان نے قرآن جلائے تھے۔ کیوں جلائے تھے؟ مجھے یہ آپ نے جواب نہیں دی، کیوں جلائے تھے قرآن؟ کیونکہ نسخوں میں اختلاف تھا، اسی لیے نسخ میں اختلاف تھا، اسی لیے، اور صحابہ اس کے کام سے راضی نہیں تھے۔ میں نے دکھایا عبداللہ ابن مسعود کہ وہ صحیح سند کے ساتھ کہ وہ اختلاف کر رہا تھا۔ یہ کتاب ہے الاتقان للسیوطی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 82 میں یہ صفحہ نمبر 82 اتقان کی۔ اچھا، یہ صفحہ نمبر 82 نہیں، یہ صفحہ نمبر 67 ہے۔ اچھا، صفحہ نمبر 82 کو چلتے ہیں، معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 82 آ گیا۔ صفحہ نمبر 82 ہے، صفحہ نمبر 82۔ وَأَخْرَجَ ابن ابی داود فی المصاحف، ابن ابی داود نے روایت کیا مصاحف میں۔ اخرج ایضا من طریق ابن سیرین، ابن سیرین سے روایت کیا، قال علی علیہ السلام لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلیت ان لا آخذ علی ردائی الا لصلاة جمعة حتى اجمع القرآن فجمعه۔ ابن سیرین نے کہا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے قسم کھایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کہ میں ردا نہ پہنوں مگر یہ کہ قرآن کو جمع کروں۔ پھر اس نے قرآن جمع کیا۔ پھر کہتے ہیں ابن حجر نے کہا، ابن حجر اجازت دیں، کہاں ہے جو حضرت علی او بھائی حدیث پڑھو پہلے، پھر اس کے بعد دکھائیں گے قرآن کا۔ ابن حجر کے اجازت دیں بھائی، بات پر پڑھنے دیں بھائی، قرآن کہاں ہے وہ بھائی، پہلے حدیث تو پڑھو نا، یہ صرف ہمارے کتب میں نہیں ہے، آپ کے کتب میں بھی ہے۔ ابن حجر نے کہا کہ یہ سند ضعیف ہے، کیونکہ کیا ابن سیرین نے
مرسل روایت کی ہے, ابن سیرین نہیں معلوم کس نے سے روایت کیا. اچھا پھر کہتا ہے سیوطی اس کا جواب دیتا ہے قد قلت قد ورد من طريق اخرى اخرجه ابن الذريس في فضائله عن محمد بن سيرين عن اكرمه قال لما كان بيعة ابي بكر الى اخره. بلے تو دوسری سند کے ساتھ وہ مسندن بھی روایت ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ابن سیرین نے روایت کی تو اس میں انقطاع ہے, دوسرے سند کے ساتھ ابن ذریس نے روایت کیا تو اس میں یہ ہے کہ رأيت كتاب الله يزاد فيه فحدثت نفسي أن لا ألبس رداء إلا لصلاة حتى أجمعه فقال ابو بکر نعم ما رأيت. تو ابو بکر نے کہا کہ تو نے اچھا کام کیا ہے کہ تو آپ نے قرآن جمع کیا. فقال محمد ابن سیرین کہتے ہیں قلت لإکرمہ سے میں نے کہا الفوه كما انزل الاول فالاول, میں نے اکرمہ سے روایت کیا کہ آپ جو ہیں مفسر قرآن ہیں, آپ آئیے قرآن کو ہم اس طرح جمع کرتے ہیں الاول فالاول, ترتیب نزول کے ساتھ جمع کرتے ہیں. اکرمہ نے جواب دیا لو اجتمعت الانس والجن على ان يؤلفوه هذا التعلیف ما استطاعوا, اگر انس و جن جمع ہو جائیں تو اس تعلیف کو جمع نہیں کر سکتے جو کہ قرآن کو جس طرح ترتیب نزول ہے وہ جمع ہو جائے. اچھا پھر اس کے بعد روایت اگلے صفحے میں صفحہ نمبر 83 میں ملاحظہ فرمائیے. اچھا ابن سیرین نے کہا تطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه الى المدینہ فلم اقدر علیہ. ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے وہ مصحف جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا تھا وہ میں نے بہت تلاش کیا اور میں نے مدینہ میں خط لکھا کہ کوئی اس کے پاس یہ مصحف ہے تو مجھے بھیج دو, تو مجھے وہ مصحف نہیں ملا. ٹھیک ہے, اب جس طرح زید بن ثابت کا نسخہ ہے, ٹھیک ہے نا, ابی بن کعب کا قرآن کا نسخہ ہے, یہ تو ثابت ہے. اب مذاق اڑاؤ شیعوں کا, دیکھیں مذاق اڑانا استدلال نہیں ہے میرے بھائی, آپ سن رہے ہیں, سن رہے ہیں نا میری بات, مذاق نہیں اڑاتا. اور بات سنو پھر جواب سنو. بنا چاہتا ہوں کہ وقت یقین ہو جائے ہمیں بھی. جی یہ جون الیر سے ایک میرا ایک عرض سن لیں آپ, نہ یہ مذاق ہے اور نہ ہی یہ طنز ہے, نہ ہی جو ہے نا کسی اور قسم کی بات. پھر جواب سنو نا, پھر جواب کیوں نہیں سنتے, پھر جواب کیوں نہیں سنتے تم. میں نے آپ کی جو 4 روایت آپ نے پڑھی ہیں 5 وہ میں نے چپ کر کے سنی ہے. اچھی بات, اب جواب سنو, میں اس کا نتیجہ آپ کو عرض کروں, نتیجہ 30 سیکنڈ میں عرض کرتا ہوں. دیکھو جو شخص تاریخ قرآن پڑھتا ہے یہ یقینی ہے, اگر آپ انکار کرنا چاہیں, مذاق اڑانا چاہیں, یہ آپ کی نہایت جہالت اور بیوقوفی ہے. لیکن جو عالم ہے وہ جانتا ہے کہ تاریخ صحابہ کے قرآن کے نسخے تھے, ابی ابن کعب کا مصحف تھا, عبداللہ ابن مسعود کا مصحف تھا, اور باقی صحابہ ان کے مصاحف تھے, امیر المؤمنین علیہ السلام کا بھی مصحف تھا. اور یہ بھی ثابت ہے کہ عثمان نے نسخے جلا دیے قرآن کے, نسخے جلا دیے قرآن کے, اور وہ نسخے جو تھے انہوں نے صحابہ کے لکھے ہوئے نسخے تھے, وہ نہیں تھے کہ اسلام کے دشمنوں نے قرآن لکھے تھے. وہ اسلام کا کوئی دشمن نے آج تک قرآن کا کوئی نسخہ نہیں لکھا, صحابہ کہتے ہیں. عثمان نے بقیہ جلا دیے, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نسخہ ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا تاکہ وہ بھی جل جاتا. شیعوں کے کتب میں موجود ہے کہ یہ نسخہ جو تھا قرآن کا, جو مصحف تھا, جو آپ کے کتب میں بھی صحیح سند کے ساتھ میں نے ثابت کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام پہلا وہ شخص ہے جس نے قرآن جمع کیا. زید بن ثابت نے جمع نہیں کیا, اہل بیت علیہ السلام نے پہلے جمع کیا. یہ نسخہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے, اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام نے اس نسخے اجازت دیں بات کرنے کی نا, اس کو ظاہر نہیں کیا ہے اس وقت تک کہ جب تک امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو. یہ ہماری روایت احادیث میں موجود ہیں, آپ لوگ جو کہتے ہو کہ شیعوں کا قرآن اور ہے, اس سے مراد وہی نسخہ ہے. نہیں ابھی بات سنو, اب سنیں گے نا, مجھے بات کامل ہونے دیں. اس سے مراد وہی نسخہ ہے جو آپ کے کتب میں موجود ہے, صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن جمع کیا تھا. اور وہ کہا, اور اس کے متعلق یہی بھی ہے کہ وہ قرآن ترتیب نزول کے ساتھ تھا. اب بقیہ قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا, وہ قرآن نہیں جلا سکا, وہ قرآن اس کے تحریق سے بچا ہے, اب بچا ہے, تو وہ قرآن کہاں ہے, وہ میرے پاس نہیں ہے. اہل بیت, میں نے آپ کو دکھایا کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن جو رائج ہے مسلمانوں کے پاس, اسی کو پڑھو, نماز میں اسی کو پڑھو, عبادت میں اسی کو پڑھو, اور کبھی ختم قرآن کرنا ہے, ختم سورہ کرنا ہے, یہی پڑھو جب تک کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو. آپ لوگوں کا مصیبت یہ ہے, اجازت دیں بھائی صاحب, خاموش رہیں, میں بس 15 سیکنڈ ختم. آپ لوگوں کا مصیبت یہ ہے کہ آپ کے پاس امام مہدی تو ہے ہی نہیں, کہتے ہیں صرف یہی مصحف ہے جو عثمان نے جمع کیا تھا, باقی تو جلا دیے. لیکن آپ کے پاس احادیث تو بہت ہیں,
کہ ابو بکر کا، عمر کا قول، عائشہ، فلان فلان صحابہ، قرآن ناقص ہے، یہ قرآن جو ہے یہ ناقص ہے، یہ قرآن ناقص ہے، اس میں سب آیات نہیں ہیں، سب آیات. آپ کیا کہتے ہو کہ بقیہ قرآن، کہ میں آپ کو حدیث دکھاؤں گا بخاری کے 80% قرآن ضائع ہے، 80% قرآن بخاری میں ضائع ہے. آپ کا کامل قرآن کہاں ہے؟ اس کا جواب دے دو. آپ کے پاس تو امام مہدی بھی نہیں ہے. جی بسم اللہ. اب مجھے ٹائم دے رہے ہو آپ؟ جی بسم اللہ. مہربانی آپ نے مجھے ٹائم دیا. علیہ صاحب یہ جتنی بھی آپ نے روایتیں پڑھی ان سب روایت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے قرآن جمع بھی کیا، قرآن جلایا بھی. صحیح، آپ نے یہ دونوں باتیں کی ہیں. اور پھر آپ دوبارہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے اماموں نے کہا ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے اس سے پڑھتے رہیں، اس کے ختم نکالتے رہیں، اس کے لیے اس کی دعائیں جو ہے نا وہ مانگتے رہیں. اب سوال ہے جب یہ 80% جلا ہوا ہے تو حق تو نہ رہا، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے کہ جب حضرت کیا سوال کیا نہیں سمجھا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ 80% اہل سنت کے کتابوں کے مطابق قرآن جلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور تبدیل شدہ ہوا ہے، تو آپ اس قرآن کو کس مجبوری کی بنیاد پر مان رہے ہیں؟ امام جب امام کیوں کہہ رہے ہیں بھائی جواب لے لو نہیں مجھے اس کا جواب دینے دو. آدھا گھنٹہ تقریر سنیے آپ، میری 5 منٹ تک تقریر سنیں صرف. سوال کیا نا، سوال کا جواب بھی لے لو نا. ایک منٹ میں لکھ دوں یہ سوال لکھ دوں پھر دوسرا سوال کرو تاکہ میں بھول نہ جاؤں. آپ ان کا سوال یہ ہے کہ 80% قرآن ضائع ہو چکا ہے، مجھے جواب نہیں لینے دے گا. آپ کے بقول جب آپ نے کہا کہ 80% قرآن بدلا ہوا ہے، آپ کے بقول کہہ رہا ہوں، تو پھر اس قرآن کو پڑھنے کی کیا مجبوری ہے؟ موجودہ قرآن کو پڑھنے کی کیا مجبوری ہے شیعہ مذہب کو؟ تو جواب یہ ہے کہ 80% جو میں نے کہا وہ بخاری کے میرا عقیدہ نہیں ہے، وہ بخاری کی روایت کے مطابق ہے، میرا عقیدہ نہیں ہے، وہ بخاری کا روایت، وہ میں اس کو باطل سمجھتا ہوں، میں اس کو کفر سمجھتا ہوں بخاری کے اس حدیث کو. ایک حدیث بخاری میں کئی حدیث ہے، میں اس بخاری کے حدیث کو میں کفر سمجھتا ہوں. میرا عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن کا 80% ضائع ہو چکا ہے، میرا عقیدہ یہ نہیں ہے. آپ جہاں تک آپ کا سوال، وہ تو آپ کو جواب دینا ہوگا نا، وہ تو آپ کو جواب دینا ہوگا کہ جب بخاری میں روایت موجود ہے کہ قرآن ناقص ہے، 80% سے زیادہ ناقص ہے، تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ مذہب پر بات ہوگی تو میں جواب دوں گا. اس بخاری کو آپ چھوڑیں. اب میرا سوال ہے، یہ موجودہ قرآن شیعہ مذہب کے مطابق حرف بحرف صحیح ہے؟ دینے والوں نے صحیح دیا ہے؟ حرف بحرف سب قرآن، سب اللہ کا دینے والوں نے صحیح دیا ہے؟ دینے والوں نے صحیح دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ دینے والوں نے صحیح دیا ہے. ایک میرا سوال ہے نا، صحیح سے کیا مراد ہے؟ دینے والوں نے صحیح دیا ہے، صحیح سے مراد ہے کہ یعنی یہ محفوظ ہے تغیر تبدل سے. دیکھیں بھائی، اب جواب دو نا، جواب دینے دو مجھے، خاموش رہو گے؟ میرے سوال تھے نا، آپ نے یہ سوال بھی لکھا، دوسرا سوال بھی لکھ لے میرا، پھر جواب دونوں کے دے دینا. ایک دو سوال تو ہو گئے بھائی. موجودہ قرآن کیوں یہ تو جزئی سوال تھا نا، اس کے ضمن میں تھا پہلے والے سوال کے، جو مستقل سوال ہے وہ بھی آپ سن لیں. تو آپ کتنے سوالوں کا جواب دو گے؟ ایک منٹ، صرف ایک منٹ میری بات بھی سنیں. آپ نے بہت بولا ہے، کچھ ہمیں بھی جو نا بولنے کا وقت دیں. میں نے آپ کے جتنے بھی پروگرام سنے ہیں نا، اس میں آپ نے یہی ناانصافی کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے بولنے والوں کو آپ نے بات کرنے کا وقت دیا ہی نہیں ہے. جی جتنی مرضی بات کریں، جتنی دیر مرضی بات کریں، کوئی بات نہیں، جتنی دیر شکوا کر رہا ہوں. یہ میں علیہ صاحب آپ سے شکوا کر رہا ہوں، ہم ایسے ماحول میں بات کریں. آپ مجھے بات کرنے دے رہے تھے، آپ مجھے بات کرنے دے رہے تھے، ابھی جو گفتگو ہوا ہے آپ مجھے بار بار نہیں کر رہے تھے، جھوٹے آدمی. میں معذرت کر رہا ہوں اگر غلطی ہو گئی بیچ میں بولنے، غلطی ہو بھائی، آپ نے مجھے شروع سے ابھی تک، اب جب سے آپ نے کال کیا ہے مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے آپ، جھوٹے آدمی. پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے، سوال آپ کرتے ہیں، اعتراض آپ کرتے ہیں، پھر مجھے جواب دینے کا فرصت نہیں دیتے، پھر میرے جواب کے درمیان مزید سوال کرتے ہو، پھر مجھے کہتے ہو کہ تم نے بولنے نہیں دیا. بات کرو. اگر آپ کی صحیح بات کو کاٹنے کی کوشش کی تو اس پر معذرت. اب میرا اگلا سوال وہ یہ ہے بنیادی کہ جب آپ نے کافی سے روایت پڑھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا، اور بخاری سے پڑھی، مصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھی، اور تفسیر اتقان سے پڑھی، جتنی کتابوں سے پڑھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا اور وہ صحابہ کے پاس لائے. صحابہ نے کہا کہ لا حاجت لنا فی، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ لا ترونہ ابدا، اب اس کو کبھی بھی نہیں دیکھو گے. اب سوال ہے، حضرت علی نے جو جمع کیا ہے وہ قرآن کس کے پاس ہے، کہاں ہے؟ اچھا، اچھی باتیں. تین سوال کیے ہیں انہوں نے، دو سوال کیے ہیں. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ 80% قرآن ضائع ہو چکا ہے، اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو؟ جی دیکھیں،
وہ جو میں کہتا ہوں کہ 80% سے زیادہ قرآن ضائع ہو چکا ہے وہ بخاری کے احادیث کے مطابق ہے، میں اس کو کفر سمجھتا ہوں، میں اس کو باطل سمجھتا ہوں، میرا عقیدہ اس میں نہیں ہے، میرا عقیدہ یعنی نہیں ہے۔ موجودہ قرآن کو آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ اجازت دیں، اب سوال ہو چکے آپ کے، اب مجھے جواب دینے دو۔ موجودہ قرآن کو کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے احادیث دکھائے آپ کو، احادیث دکھائے آپ کو کہ موجود اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ موجودہ قرآن کو اسی طرح پڑھو، ٹھیک ہے نا، موجودہ قرآن کو اسی طرح پڑھو۔ اب آپ نے دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے صحابہ نے بھی جمع کیے تھے۔ آپ تاریخ میں جائیے، مثلا تفسیر در منصور وغیرہ میں بہت سارے حوالے ملیں گے کہ عبداللہ ابن مسعود یا ابی ابن کعب یا فلان صحابے کے مصحف میں یہ آیت یا یہ صورت اس طرح تھی یا ترتیب اس طرح سے تھا، وہ بہت ملے گا آپ کو۔ ان قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ اسلام کے دشمن تو نہیں تھے وہ لوگ، وہ صاحب علم صحابہ تھے، وہ اس کو جلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی وصیت نہیں کیا کہ تم میرے بعد قرآنوں کو جلاؤ، کوئی وصیت نہیں کیا، اس نے خود قرآن جلا دیا ہے، اور صحابہ نے اس کا مخالفت بھی کیا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن کو وہ نہیں جلا سکا۔ اب وہ قرآن کہاں ہے؟ تو میں نے اسی حدیث میں دکھایا آپ کو نا کہ وہ صحابی آئے تھے، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اسی طرح پڑھو کہ جو لوگ پڑھتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہ مصحف نکالا، وہ کہا، امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہی مصحف ہے جو میرے جد امیر المؤمنین علیہ السلام نے لکھا تھا اپنے ہاتھوں سے اور صحابہ پہ عرضہ کیا تھا، اور صحابہ نے کہا تھا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا۔ بقیہ جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلاح ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیراہن قمیص شریف ہے، وہ سب اہل بیت علیہ السلام کے پاس محفوظ ہے، سب علوم محفوظ ہے، اور وہ جو مصحف امیر المؤمنین علیہ السلام کا تھا وہ بھی مصحف ہے، وہ امام عصر علیہ السلام کے پاس ہے۔ یہ اور جو آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو مصحف ہے، آپ لوگ اس کی وجہ سے ہماری مذاق اڑاتے ہو، جب اپنی کتاب بھی کھولو نا، وہ تو صرف ہمارے کتابوں میں نہیں، آپ کے کتاب میں بھی ہے کہ انہوں نے مصحف جمع کیا تھا۔ اگر اس سے لازم آتا ہے شیعوں کا کفر لازم آتا ہے، تو آپ لوگوں کا بھی کفر لازم آتا ہے، وہ تو آپ کے کتب میں بھی ہے۔ اب دیکھو، اب اس مصحف کہاں پہ ہے؟ اب میں آپ کو ایک دکھاؤں گا، یہاں پہ ابن ندیم نے اپنے فہرست میں، ابن ندیم جو ہے اس کی فہرست کافی مشہور ہے، اس نے اپنے فہرست میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ میں آپ کو فہرست دکھاؤں، ابن ندیم کو آپ جانتے ہوں گے، یہ کتاب الفہرست للندیم، بلے ابو الفرج محمد ابن یعقوب اسحاق المعروف بالوراق، یہ کتاب فہرست ابن ندیم ہے۔ ملاحظہ فرمائی، اس کتاب میں آپ کو دکھاؤں، یہ کافی مشہور کتاب ہے، علماء اس کو جانتے ہیں کہ ایک منٹ میں اس کا جلد نمبر 1 نکالوں آپ کے لیے۔ یہ کیا شور ہو رہا ہے بھائی؟ شور نہ کرو۔ اور بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ کون؟ آپ نہیں، کیا کہہ میں رہے ہو؟ تو ٹہل رہا ہوں، پارک میں شور آ رہا ہے بھائی؟ ہاں پتہ نہیں کس چیز کا شور ہے، میں تو ٹہل رہا ہوں ویسے پارک میں۔ جی جی، یہاں پہ اس کتاب میں آپ کو دکھاؤں، الفہرست ابن ندیم، صفحہ نمبر 30 میں، یہ صفحہ نمبر 30 میں اس نے بھی ذکر کیا اس مصحف کا، کتاب الفہرست ترتیب سور القرآن فی مصحف امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وابن ندیم کہتا ہے، قال ابن المنادی کہتے ہیں، حدثنا الحسن بن عباس، اچھا اپنا سند ذکر کرتے ہیں، عبد ابن خیر سے، عن علی علیہ السلام، عبد خیر علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، رأى من الناس طیرة عند وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے دیکھا کہ لوگ بے وفا ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد لوگ بے وفا ہو گئے، لوگ دنیا دار ہو گئے، فاقسم ان لا يضع عن ظهره رداءه حتى يجمع القرآن، تو انہوں نے قسم کھایا کہ میں قرآن کو جمع کروں گا، فجلس في بيته 3 ايام حتى جمع القرآن، تو وہ اپنے گھر میں 3 دن بیٹھے اور قرآن کو جمع کیا، فهو اول مصحف جمع فيه القرآن، تو وہ پہلا کتاب ہے جس میں قرآن جمع کیا گیا تھا، من قلبه، وكان المصحف عند اہل جعفر، یہ نسخہ کیا کہتے ہیں اہل جعفر کے پاس تھا، ظاہراً مراد اہل جعفر امام صادق علیہ السلام کے پاس ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا ایک نسخہ دیکھا تھا، ورأیت، معاف کیجیے گا، ورأیت انا فی زماننا عند ابی یعلا حمزہ الحسنی رحمہ اللہ مصحفا، میں نے ابی یعلا حمزہ حسنی کے پاس ایک قرآن دیکھا تھا، قد سقط منہ اوراق، اس میں سے کچھ ورقیں بچی ضائع ہو چکی تھی، بخط علی بن ابی طالب، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے خط کی قرآن تھی، یا وہ توارثہ بنو حسن، سادات بنی حسنی جو ہیں وہ ان کو اپنے باپ سے وہ ایک دوسرے سے عرص میں ملتا تھا، علی مر الزمان، وہ ان کے پاس تھا،
وہ ترتیب السور ذالک المصحف، اس میں جو ترتیب تھا وہ یہ تھا، ترتیب پر نقطہ نقطہ نقطہ، پھر اس کتاب میں ذکر نہیں کہ وہ ترتیب کیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو سادات بنی حسن کے پاس بھی وہ مصحف موجود تھا. ابن ندیم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا تھا کہ ان کے پاس ایک ایسا قرآن تھا جو امیر المومنین علیہ السلام کے خط مبارک کے ساتھ تھا، اس میں ترتیب جو ہے کوئی اس طرح تھا، پر ترتیب نہیں بتاتا کہ وہ کیا ہے. پھر وہ الفہرست ابن ندیم جو ہے وہ خالی ہے. ٹھیک ہے. آپ کوئی ہوا بھائی کوئی سگریٹ پی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں کچھ بھی نہیں. کوئی منشیات میں لگا رہے ہیں، کوئی ایسی آواز آ رہی ہے آپ؟ اچھا اچھا یہ رات کا وقت تو اچھا میں آپ سے ایک سوال کروں، ایک سوال، آپ کے سوالوں کا جواب میں نے دے دیا، ٹھیک ہے نا. اب اس روایت پر تھوڑے سا مجھے ایک ڈاؤٹ پیدا ہوا ہے. نہیں آپ مجھے بات کرنے دو. آپ کے اتنے سوال میں نے جواب دے دیا بھائی. آپ مجھے میرے بھی ایک سوال کا جواب دے دو تم. آپ نے اتنے سوال کے میں نے جواب دے دیا، میرے ایک سوال کا جواب دے دو تم. بتاؤ. ہاں تم کہتے ہو مسلمانوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جیسے شیعہ کافر ہیں، ابھی پتہ چلے گا کافر کون ہے. آپ نے خود کہا ہے، آپ کے کتب میں انبار لگے ہیں فتووں کے، جو کہ قرآن ناقص ہے وہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جو کہ قرآن ناقص ہے وہ کافر ہوتا ہے. آپ کے کتب میں نے دکھایا کہ بخاری میں تاریخ جمع قرآن یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے، قرآن بالکل متفرق تھا. زید بن ثابت کہتا ہے میں نے جستجو کیا ہے، میں نے ڈھونڈا ہے، تلاش کے بعد اس کو ملا ہے. اور اسی سند کے ساتھ تفسیر تبری میں ہے، واللہ تفسیر تبری میں اس طرح ہے کہ میں نے تلاش کیا، اس کے بعد مجھے مزید نہیں ملا. یہ زید بن ثابت کے الفاظ ہے تفسیر تبری میں، اسی حدیث کے آخر میں، جو میں نے بخاری سے دکھایا کہ میں نے مزید تلاش کیا پھر مجھے نہیں ملا. یعنی اس نے بھی ادعا نہیں کیا کہ قرآن کامل ہے. جس زید بن ثابت نے ابو بکر عمر کے لیے قرآن جمع کیا ہے اور اسی نسخے کو عثمان نے رکھا ہے، باقی کو جلا دیا ہے، وہ خود کہتا ہے میں نے مزید تلاش کیا ہے اور مجھے مزید نہیں ملا. تو تم مجھے بتاؤ، جب تمہارے پاس تو 12واں امام بھی نہیں ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ علوم محفوظ ہے، وہ بھی تو نہیں ہے. تمہارا تو یہ ہے کہ جو کہ ہاں ضرورت ہی نہیں ہے تمہارے پاس. تم کہتے ہو کہ جو قید قرآن قید ناقص ہے وہ کافر ہوتا ہے. پھر تمہارا امام بخاری میں عمر کہتا ہے قرآن ناقص ہے، اور تمہارے جو ہے امی عائشہ مسلم میں کہتی ہیں کہ قرآن ناقص ہے، ٹھیک ہے نا. تو تم مجھے بتاؤ. میں دکھاتا ہوں، میں ابھی دکھاتا ہوں، دکھاتا ہوں. تو اس طرح میں ناقص کے الفاظ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہی نکلتا ہے. دیکھو مطلب اپنا بنا رہے ہو نا. ٹھیک ہے تم جواب دے. میں پڑھتا ہوں تم جواب دے دینا. میں پڑھتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے نا، دیکھ اجازت دے میں حدیث پڑھوں. ادھر ادھر جانا چاہتے ٹھیک ہے میرا سوال غلط ہے، تم جواب دے. تم ٹھیک کر لینا، تم ٹھیک کر لینا بھائی. یہ مسلم کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث، مسلم کی حدیث یہ ہے، صحیح مسلم. اور صحیح مسلم کی حدیث تو سنو نا، چاپ دار الفکر، چاپ دار الفکر مسلم نہیں، صفحہ نمبر 686. نہیں وہ دیکھو الفاظ میں دکھاتا ہوں حدیث کی، میں جھوٹ نہیں بولتا. حدیث کے الفاظ دیکھو. عمر سے روایت ہے، عمرہ سے روایت ہے، عائشہ نے کہا کان فیما انزل من القرآن، قرآن میں جو چیزیں نازل تھی ان میں سے یہ بھی تھی 10 رضعات معلومات یحرمنا، کہ 10 رضعات جو ہیں یہ محرم بننے کے سبب بن جاتا ہے. ثم نسخنا، اور پھر یہ آیات نسخ ہو گئیں بخمس معلومات. ہو گئی بات واضح ہو گئی کہ پھر منسوخ ہو گئی. اس کا ناسخ بھی آیا نا. اور بات تو سنو نا بھائی، اور بھائی بات تو سنو. اس کے بعد جو ناسخ تھا وہ 5 معلومات تھے. ناسخ اس کا نسخ کیا تھا؟ ناسخ 5 معلومات. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. وَهُنَّ فِي مَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور یہ آیتیں قرآن کریم میں پڑھی جاتی تھی، قرات ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. ناسخ بھی منسوخ بھی دونوں قرآن میں موجود تھے، وہ لوگ پڑھتے تھے. تو ہمیں یہ دکھاؤ بھائی. ایک طرف سے کہتے ہیں جو شیعہ کافر ہیں، کس لیے کافر ہیں کہ یہ کہتے ہیں قرآن ناقص ہے. چلیں ٹھیک ہے، شیعہ کافر. تو عائشہ کے کفر کا کیا کرو گے؟ آپ کا بیان پورا ہو گیا. سوال ہے جواب دے دو. سوال ہے جواب دے دو. اب میں بولوں نا، جیسے آپ بول رہے تھے مجھے بولنے کی اجازت ہے ابھی؟ بولو. جی صحیح ہے. آپ نے سب سے پہلے جو فہرست ابن ندیم سے روایت پڑھی، پہلے تو آپ نے بڑی دعوے کے ساتھ باتیں کی کہ مولا علی نے یہ قرآن جمع کیا ہے اور اپنے اولاد کو دیا ہے. امام جعفر صادق تک پہنچا تو راوی کہتا ہے کہ اس کے پاس سے کچھ جو ورقے جو تھے وہ غائب ہو چکے تھے. اب گویا کہ جو آپ کا بھائی ابن ندیم شیعوں کی کتاب نہیں ہے.
ابن ندیم فہرست شیعوں ابن کی ندیم کتاب کس نہیں کی ہے، یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، فہرست ابن ندیم شیعہ کی کتاب ہے، شیعہ کی. نہیں یہ معتزلی ہے، کس جہان میں ابن بیٹھے ندیم ہو؟ معتزلی ہے بھائی، ذریعہ کھول کے دیکھو، ابن ندیم ذریعہ کھول معتزلی کے ہے، دیکھو، معتزلی بھی شیعہ تھا نا. نہیں ذریعہ معتزلی کھول کے دیکھو، قرآن تارانی کی. معتزلہ جو ہیں وہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت پر یقین رکھتے ہیں بھائی. نہیں، ایسی بات ہی نہیں ہے. فہرست ابن ندیم خود شیعہ ہے. ہاں اعتزال معتزلی ہے. عقیدے میں ہے، جیسے ماتریدی ہیں اور اشاعرہ ہوتے ہیں، ان کے عقائد جو ہے نا تفصیلات میں وہ بھائی مختلف آپ ہیں. جاہل آدمی، آپ سے میں کیا عرض کروں بھائی، جاہل آدمی اس کو نہیں معلوم. معتزلہ کو یہ سمجھتا ہے معتزلہ شیعہ ہوتے ہیں. اور بھائی معتزلہ آپ نے میرے سوال کا بھی جواب نہیں دیا کہ جو آپ نے دعویٰ کی تھی کہ قرآن معتزلہ شیعہ نہیں ہے بھائی. معتزلہ ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتے ہیں. کیسی معتزلہ بات کر رہے ہو؟ خود کافی کلینی کے اساتذہ میں معتزلی ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا کس جہان بکواس میں رہ کرتے رہے ہیں؟ ہو؟ صاحب کلینی کے اساتذہ میں کہاں معتزلہ ہیں؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کئی یہ سارے سب شیعہ جھوٹ ہے معتزلی ہیں، کئی شیعہ معتزلی ہیں. بھائی تمہیں یہ آپ نہیں جو ہے معلوم، نا- تمہیں بہت تمہاری جہالت ہے بھائی. تمہیں یہ نہیں معلوم کہ معتزلہ جو ہیں معتزلہ سمجھتے ہیں وہ شیعہ ہیں. آپ نے یاد کر کے رکھا ہے، پتہ ہی نہیں آپ کو اعتزال کیا ہوتا ہے، تریدی کیا ہوتا ہے اور اشعری کیا ہوتا ہے. اس بات اچھا. کو چھوڑے، اس پر ہمیں گفتگو نہیں ہے. ایک بات میری نہیں سنیں. ابھی میں دکھاتا ہوں. آپ نے فہرست ابن ندیم سے روایت اپنی تائید میں پیش کی کہ حضرت علی نے قرآن جمع کیا تھا، وہ امام جعفر صادق تک پہنچا، لیکن اس کے پاس پہنچنے کے بعد اس کے اورات قد سقطت منہ. نہیں یہ بیوقوف آدمی، یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے. میں نے آپ مخالفین کی کتاب دکھائی ہے. ارے بندہ خدا اور علیہ فہرست ابن ندیم شیعوں کی کتاب نہیں ہے. نہیں ہے. آپ نے بزرگ طحرانی کی ذریعہ دیکھی ہے کتنی جلدوں میں ہے؟ ذریعہ دیکھی ہے کتنی جلدوں جی میں ہے؟ میرے پاس ہے ذریعہ. آپ نے دیکھی کیا؟ میں نے دیکھا ہے. اس میں فہرست ابن ندیم کو شیعہ لکھا ہوا ہے. بکواس کیا؟ اگر اس نے کہا کہ وہ شیعہ ہے وہ غلط کہا، وہ معتزلی ہے. اعتزال علیحدہ چیز ہے، شیعہ ہونا علیحدہ چیز ہے. آپ سمجھے تھوڑے اس بالکل. بات یہ پر ہمیں گفتگو نہیں کرنی. جو شخص معتزلی ہوتا ہے وہ شیعہ نہیں ہوتا. معتزلہ اور ہے، شیعہ اور ہے. ہم بھی میں عرض اس کر پر رہے ہیں. گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں تو پھر اس کو شیعہ نہ بولا نا. اعتزال شیعت میں بھی ہے، کیونکہ وہ بھی اعتزال کہتے ہیں شیعت کہ میں نہیں ہے. اعتزال شیعت میں نہیں ہے. اعتزال بالکل اعتزال کوئی شیعہ نہیں ہے جو معتزلی ہو. دیکھیں یہ آپ کی بیوقوفی، یہ جہالت ہے. مثلا میں کہہ دوں کہ ابھی مثلا شیعہ عیسائی ہوتے ہیں. بھائی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ عقیدہ ہے لیکن ہم عیسائی نہیں ہیں. اب میں کہہ دوں کہ جو سلفی ہیں یہ یہودی ہیں. سلفی ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ عقیدہ رکھتے ہیں لیکن سلفی جو ہیں یہودی نہیں ہیں. معتزلی ان کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت برحق ہے، عمر کی خلافت برحق ہے، عثمان کی خلافت کو بھی وہ ان میں سے بہت سارے جو ہیں صحیح سمجھتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ عثمان جو ہے وہ بعد میں جو ہے فاسق ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بالنص خلیفہ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں اس کی خلافت لوگوں کی بیعت سے بنی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تفضیل میں ان میں سے بعض کہتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر امیر المؤمنین علیہ السلام سے افضل تھے. بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام عثمان سے افضل ہیں. یہ معتزلی جو ہیں وہ بالکل شیعہ نہیں ہیں. مشترکات ہیں شیعوں میں. کس میں؟ عدل میں جبر و اختیار میں، ان مسائل میں کہ خلق افعال العباد میں ان شیعوں کے ساتھ مشترکات ہیں، لیکن وہ شیعہ نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری اعتزال پہ کچھ بحث نہیں ہے. ہماری بحث جو بات ہے بنیادی اس پر ہے کہ شیعہ مذہب میں دین لینے کا طریقہ کیا ہے. آپ نے اس میں یہ بتایا کہ حضرت علی نے قرآن جمع کیا تھا. اب آپ بتاؤ کہ یہ قرآن کو تم کیسے کامل سمجھتے ہو؟ اس کی دلیل مجھے بتاؤ. آپ ناقص کیسے سمجھ رہے ہیں جبکہ آپ نے ناقص کے الفاظ کہتے ثابت نہ کر سکتے؟ مجھے بتاؤ کہ تم کیسے کہتے ہو یہ قرآن کامل ہے. مجھے بتاؤ اس کی دلیل، مجھے سناؤ. موجودہ قرآن کامل نہیں ہے. مجھے بتاؤ اس کی دلیل. تمہارے نزدیک کیا، جب تمہارے ائمہ کہتے ہیں، دیکھو نا ان کو چھوڑیں، آپ صرف مجھے یہ بتائیں. نہیں کیوں چھوڑیں؟ آپ مجھے دلیل لاؤ کہ دیکھو تم کہتے ہو شیعہ مذہب یہ موجودہ قرآن مکمل ہے یا نہیں ہے، اتنا سا جواب دیں صرف مجھے. آپ مجھے بتاؤ کہ تمہارے مذہب کے مطابق، میں نے احادیث دکھائے ہیں بھائی کہ قرآن. بھائی جواب نہیں دینا مجھے ایک اور سوال بھی آپ سے پوچھنا ہے. یہ صرف اس سوال کا جواب ہے. یہ موجودہ قرآن شیعہ مذہب کے مطابق کامل ہے یا نہیں ہے؟ شیعہ مذہب کے مطابق کامل ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے مذہب کے مطابق کیا ہے؟ ہمارے مذہب کو آپ چھوڑیں. کیوں چھوڑیں؟ شیعہ مذہب تم کیوں جواب بھائی تم کیوں نہیں جواب دیتے؟
میں شیعہ مذہب کے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہوں نا. آپ وہی جو عمر کی پوزیشن ہے. دیکھو وہی جو دیکھو مجھے تو تھوڑی سی رہنمائی میری بھی تو کریں, مجھے بھی تو پتا چلے کہ شیعہ مذہب میں قرآن ہے یا نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ تمہارے مذہب میں قرآن ہے یا نہیں ہے. تم مجھے بتاؤ, تم جو جواب تمہارا ہے وہی میرا جواب ہے. میرے مذہب پر جب باری آئے گی تو آپ نے دل کھول کے سوال کب باری آئے گی بھائی, اور کب باری آئے گی؟ آج باری شیعہ مذہب کی ہے, رات کا 1:30 بج رہا ہے, آج باری شیعہ مذہب کی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے جو کہا, چلو اس کا جواب بنا دو, میں آگے بات بڑھا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا. اب سوال ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں یہ بیوقوف آدمی کہہ رہا ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ معتزلہ شیعہ ہوتے ہیں. دیکھیں یہ کتاب کنز الفوائد کراچی کی صاحب کی کتاب ہے, جزء اول چاب دار الادوار. دیکھو اغلاط المعتزلہ, یہاں پہ حدیث دیکھو, امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. امام صادق علیہ السلام ولعنہم, بات سنو, جعفر بن محمد الصادق, امام صادق علیہ السلام کی حدیث, لعن اللہ المعتزلہ, اللہ لعنت کرے معتزلہ کو, ارادت ان توحد فعل. ابو زرارہ لعن اللہ زرارہ, یہ بھی تو ہیں شیعہ کتاب میں. او بھائی آپ ان کو کیوں, ٹھیک ہے وہ تقیہ میں ہے, اور تقیہ میں نہیں ہے نا, یہ بھی تقیہ میں ہے, یہ بھی تقیہ میں ہے. کس لیے تقیہ؟ معتزلہ کی اکثریت تھی اس زمانے میں, معتزلہ بہت تھے, ان سے تقیہ کرنے, وہ یہ اگر کہتے ہیں تو ان کی تعریف کرنی چاہیے. امام ڈرتے تھے نا ان کے اوپر جو تقیہ کے طور پر کر رہے تھے, جیسے کہ تو پھر لعنت کریں ان کی, اگر کسی سے تقیہ کرتا ہے تو اس کی لعنت کرتے ہو. انہم صلوات اللہ علیہم یتقون من غلات الشیعہ, غالی شیعوں سے ایما ڈرتے تھے, ان کے بھی اس طرح کہتے تھے. یہ میرا تو لکم کی عبارت میں نے پڑھی ہے, وہ علماء کے اقوال میں کوئی حدیث نہیں ہے. یتقون, یہ باقر مجلس صاحب کے پاس معتبر نہیں ہے, یہ اس کی مرات الکل سے میں نے عبارت پڑھی ہے کہ انہم صلوات اللہ علیہم یتقون من غلات الشیعہ, کہ ہمارے سارے امام اپنے غالی شیعوں سے ڈرتے تھے, یعنی جو انتہائی ان کے تابعدار شیعہ. تقیہ ڈر کو نہیں بولتے ہیں, غلط ترجمہ نہ کیا کرو, تقیہ بولتے ہیں تقیہ کرنے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے تقیہ کرتے تھے, بخاری میں روایت ہے. نہیں کرتے تھے, نہیں کرتے. بخاری میں حدیث دیکھو کہ اگر عائشہ تیرا قوم سے حدیث العہد بالاسلام نہ ہوتا, میں کعبہ کو توڑتا, اس کے 2 دروازے بناتا. تو یہ تقیہ کہلاتا ہے. تقیہ نہیں تو کیا ہے, تقیہ نہیں تو کیا ہے, تقیہ نہیں تو کیا ہے. اگر تیرا قوم حدیث العہد بالاسلام نہ ہوتا تو میں کعبہ کو توڑتا, اس کے 2 دروازے بناتا. یہ بخاری کی روایت ہے. بہرحال یہ تقیہ نہیں کہلاتا, تقیہ نہیں کہلاتا. بہرحال آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے میرے کس سوال کا جواب دیا ہے ابھی تک؟ میں نے آپ کے سب جتنے سوال کیے ان کا جواب دیا ہے. آپ نے میرے کس سوال کا ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا. آپ نے میرے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا ہے, آپ نے وہ قرآن ہی نہیں دکھایا. جھوٹے آدمی جتنے سوال کیے ان کا سب جواب دیا ہے, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ایک کا بھی نہیں دیا. آپ بتاؤ کون سا سوال کیا ہے جو میں نے جواب نہیں دیا؟ کون سا, جتنے سوال کیے ان کے جواب دیے ہیں. وہ سوال میں نے یہ کیا تھا کہ شیعہ مذہب میں جو آپ کہتے ہیں کہ اماموں سے حدیث لیتے ہیں, تعویل تفسیر لیتے ہیں, تو قرآن کس کا لیتے ہیں, اس کا جواب میں نے نہیں دیا ابھی تک. میں نے نہیں دیا آپ کو, قرآن کس کا لیتے ہیں نہیں دیا. میں نے ایک نہیں 3 4 5 احادیث آپ کو دکھا دیا کہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہی قرآن پڑھو. وہ مجبوری ہے, وہ مجبوری کی بنا پر. مجبوری نہیں ہے, مجبوری نہیں ہے, مجبوری حکم ہے, حکم ہے اہل بیت, اللہ کا حکم ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اہل بیت کی اتباع کرو. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا یہی قرآن پڑھو. تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس, تم اس سے اجازت دو, اجازت دو. امام جعفر صادق کے پاس قرآن بھی ہے, پھر بھی اس کو کہتا ہے کہ جیسے لوگ پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھو, یہ نہ پڑھو. کیوں؟ مجبوری ہے نا, ڈر ہے نا, مجبوری ہے, تقیہ ہے, غالی شیعوں سے ڈر تھا, ڈر تھا غالی شیعوں سے. تم مجھے بتاؤ تمہارے نزدیک تو یہ قرآن تو تمہارے ائمہ عمر وغیرہ شہادت ہے قرآن ناقص ہے, تو تم کس بنا پر اس قرآن کو پڑھتے ہو؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. دوبارہ پہلے میں نے آپ کو کہا تھا ناقص کے لفظ دیکھا, آپ نے کہا ناقص لفظ نہیں ہے. جو بھی کیا تھا پھر دوبارہ ٹھیک ہے, میں نے دکھایا نا اس کو, قرآن میں آیات, اس میں سے ذہب منہ قرآن کثیر. عبداللہ ابن عمر کی صحیح حدیث ہے کہ بہت سارا قرآن چلا گیا, غائب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا, بہت سارا قرآن چلا گیا, تو اس قرآن کو کیسے پڑھتے ہو تم؟ منسوخ کی معنی میں ہے, وہ آپ نے پڑھا ہی نہیں. ذہب منہ قرآن کثیر, بہت سارا قرآن چلا گیا ہے, غائب ہو چکا ہے. مذہب قیامت تک تڑپ سکتا ہے لیکن قرآن اماموں سے لے کر دے ہی نہیں سکتا. تم مجھے جواب دے دو تو. اچھا تم مجھے دیکھو, میں آپ دیکھو یہ جیت ہارنے کی بات نہیں ہے. مذہب کا بنیادی اختلاف کس چیز پر ہے وہ مجھے سمجھائیں.
تو ٹھیک ہے، اس بات جیت میں ہارنے آپ کی کو بات قرآن کے نہیں بارے ہے. میں معلوم ہے کہ آپ کو ٹھیک ہے کیا بڑے قوم کو. یار اب یار میرا دیکھو، سوال ہے. او بھائی صاحب آپ کا کیا اب نام ہے؟ میرا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نصیر احمد بلوچ، نصیر احمد بلوچ ہے میرا او بلوچ نام. بھائی، نصیر احمد بلوچ بلوچ ہے. صاحب، بلوچ صاحب میں خاموش ہونا چاہتا ہوں. آپ دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بے احترامی کروں، آپ کی بات کاٹوں، لیکن تم بھی احترام کرو، میرے سوال کا جواب دے دو، ٹھیک ہے نا؟ میں نے یہ احادیث میں پڑھی آپ ہے. اجازت دیں مجھے بڑی میں نے بات سوال کرنے دو پھر تم کہہ دینا. میں نے یہ احادیث آپ کی کتب ایک سے پڑھی ہیں. روایت بھی او میرے بھائی سوال بات نہیں سے کر، related یہ نہیں ہے، وہ ساری روایتیں کیسے آدمی سے واسطہ پڑا بخدا؟ مجبوری پر او بھائی مبنی مجھے ہیں، سوال کرنے اصلی دو گے یا قرآن نہیں؟ ڈرتے ہو نہیں ہے. ہمارے سوال سے، ڈرتے ہو، خوف ہے، جواب نہیں ہے. آج تو نشست پھر شیعہ سوال مذہب کرنے کے دو نا، ساتھ ہے. جب سوال مذہب کرنے کے دو ساتھ مجھے، ہوگی تو انشاءاللہ جواب دوں گا. آپ مجھے سوال کا سوال جواب دوں گا. کرنے دو. اس طرح کی پھر بات نہیں ہے. جس طرح آپ نہیں مجھے سوال نہیں دیتے کرنے دے گا، سوال، جواب نہیں دیتے. مجھے آپ کو سوال کرنے دو. سوال کرنے کا حق ہے، لیکن آج نہیں. وہ کل آپ نے میرے سے سوالات کر اچھا لینا. مجھے ٹھیک ہے؟ سوال کرنے کا حق نہیں ہے. مجھے سوال، کل. اچھا اس طرح بولو نا کہ میں آپ کا سوال نہیں سننا چاہتا، اس طرح بولو. آج شیعہ مذہب پر سوال آتے ہیں کہ قرآن شیعہ مذہب میں ہے یا نہیں ہے، وہ دکھاؤ. بس ٹھیک ہے، مجھے سوال کرنے کا حق نہیں ہے، ان کو سوال کرنے کا حق ہے، یہی کہہ رہے ہیں. جی آج آپ کو نہیں ہے، کیونکہ میں آج جو آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ مجھ سے ٹھیک جو ہے نا ٹھیک ہے، اس طرح کا سوال نہ کریں. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ والا پرسوں یا ہفتے کے بعد آپ دوبارہ گفتگو کریں گے تو آپ نے سوالات کرنے ہیں. ٹھیک ہے، میں اچھی بات ہے، میں ابھی سے سوال کرتا ہوں. آپ کو جب 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ جب بھی آپ ریسرچ کر کے واپس آ جائیں، میرے سوال کا جواب لے کے آ جائیں. دیکھو نا، ٹھیک ہے، اب میرا میں سوال آن سن لائن لیں، آپ کے ساتھ دیکھیں میرا سوال سن لیں، بعد میں جواب دے دیں، ابھی جواب نہ دیں. ٹھیک ہے، میرا سوال سن لیں، ٹھیک ہے، یہ اجازت دیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں. آپ سوالات سنائیں، ہاں سنیں، جوابات پھر بھی میں خاموش دے دوں. رہیں تاکہ میں سوال کروں. آدمی بلوچ خاموش ہو جاؤ، پھر سوال سن لو. دیکھو عزیزو، بتاؤ. سوال یہ ہے کہ تم ایک جانب سے کہتے ہو کہ جو کہ قرآن ناقص ہے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے. دوسری جانب سے میں نے یہ احادیث دکھائی ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اتنا قرآن ذہب منہ قرآن کثیر. کوئی آپ سے میں نہ کہے کہ میں نے سارا قرآن میں نے اخذ کیا ہے، قرآن بہت سارا گیا ہے. ذہب یعنی گیا ہے، گیا سے کیا مطلب ہے؟ غائب ہو چکا ہے، ضائع ہو چکا ہے. اجازت دیکھیں میں جو ترجمہ کرتا ہوں میرا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ بعد میں کہہ دینا آپ کا ترجمہ غلط ہے، صحیح ترجمہ کچھ اور ہے. مجھے لیکن بات کرنے دیں، بات سننے دیں. اب میں کر لوں، آپ کہتے ہیں غلط ہے، آپ نے غلط ترجمہ کیا، ٹھیک ہے نا. بات کریں. بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن بچ گیا ہے بس وہ ہمارے پاس ہے. وہ نص الفاظ ہیں اس کے عبداللہ ابن عمر کے الفاظ بخاری میں بہت زیادہ ہیں. میں نے وہ الفاظ آپ کو نہیں سنائے ہیں، بخاری میں بہت ہیں کہ 80% سے زیادہ قرآن ضائع ہو چکا ہے. 80% سے اکثر قرآن ضائع ہو چکا ہے. اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں، ضائع کا لفظ اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں. او بھائی میرا سوال سن لو، میرا سوال سن لو. تم کہہ دینا غلط کہہ رہا ہوں نا، بعد میں کہہ دینا غلط کہہ رہا ہوں. جو شخص مجھے چیلنج کرتا ہے، لمبا ہوتا ہے نہیں صاحب، سوال 2 لفظوں کا ہوتا ہے، جواب تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں احادیث ابھی پڑھ رہا ہوں نا، میں احادیث پڑھ رہا ہوں. بھائی اجازت دو. تو آج سوال کو تم خاموش ہو جاؤ نا. تو مجھے سوال اتنا بدتمیز ڈیڈ آدمی. بھائی تم نے وعدہ کیا نا، منافق کی 3 علامتیں ہوتے ہیں. ایک یہی ہوتا ہے کہ وعدہ کرتا ہے پھر اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے، مخالفت کرتا ہے. بھائی تم نے جب کہا کہ تم خاموش رہو گے. دیکھیں بھائی، میری غلطی ہے کہ میں نے آپ سے بات کیا. میری غلطی ہے کہ میں نے شروع سے آپ کو نہیں کاٹا. کہ جب آپ مجھے سوال نہیں کرنے دیتے وہ تو میں کس سے بات کروں؟ یہ مجھ پہ ظلم ہے، یہ ناظرین پہ ظلم ہے کہ آپ اس طرح ایسے آدمی سے. بھائی دیکھو، خدا حافظ. آپ سے نہیں آپ سے گفتگو کرنا بیکار ہے. بھائی میری غلطی تھی کہ میں نے آپ سے بات کی. میری غلطی ہے کہ میں نے آپ سے بات کی اس لیے کہ آپ نہیں سنتے، سوال نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے، میں بھی سوال دہراتا ہوں، میں نے آپ کو میوٹ پہ رکھا. ٹھیک ہے بھائی، 80% سے زائد قرآن ضائع ہو چکا ہے. یہ بخاری میں اب عمر کے کئی ایک حدیث ہے. اب کوئی کہہ دے کہ یہ حدیث موجود نہیں ہے تو آؤ تم مطالبہ کرو مجھ سے، کہہ دو وہ حدیث مجھے دکھاؤ، پھر میری ذمہ داری کہ میں وہ حدیث دکھاؤں. ٹھیک ہے نا. ابھی تو میں صرف سوال کر رہا ہوں. یہ حدیث موجود ہے بخاری میں. آپ کے علماء کا کام ہے کہ مجھے چیلنج کریں. میں کوئی گھر میں بیٹھے چپکے سے یہ تو نہیں کر رہا، کوئی بچوں سے تو یہ نہیں کر رہا. میں آپ علناً کہہ رہا ہوں کہ یہ بخاری میں موجود ہے. کئی ایک حدیث ہے، 90% کے قریب قرآن ضائع ہو چکا ہے. عمر کی حدیث ہے اور دوسرے صحابہ کی بھی احادیث ہیں اس میں. ٹھیک ہے، یہ احادیث ہے. عائشہ کی حدیث میں نے دکھا دیا آپ کو. زید بن ثابت خود جس نے قرآن جمع کیا ہے، وہ خود کہتا ہے میں نے مزید قرآن تلاش کی تو مجھے نہیں ملی.
مجھے نہیں ملی. اس نے بھی ادعا نہیں کیا کہ قرآن کامل ہے. کسی صحابی کا قول نہیں ہے کہ یہ قرآن کامل ہے. ایک صحابی کا بھی قول نہیں ہے کہ قرآن کامل. ٹھیک ہے نا. تو تم کس طرح تم مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح ادعا کرتے ہو یہ قرآن کامل ہے. تم شیعوں پہ کہتے ہو کہ شیعہ بتاؤ تمہارے مذہب میں قرآن کا کیا حالت ہے. میں نے کہا نا ہمارا وہی موقف ہے, ہمارا وہی موقف ہے جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا موقف. اہل بیت علیہ السلام کا موقف قرآن کے متعلق کیا ہے, احادیث میں نے آپ کو سنایا. میرا وہ موقف, میرا جو موقف ہے وہی ہے. تم جو کہتے ہو تم مجھے بتاؤ. یہ ابھی تم کہتے ہو نا مجھے سوال کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ تم ابھی سوال کا جواب نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, میں اگلے ہفتے اس سے آگے جو علماء دیکھ رہے ہیں ان سے سوال ہے کہ تم کیسے ادعا کرتے ہو کہ یہ قرآن کامل ہے, کس منہ سے اس قرآن کو پڑھتے ہو. ٹھیک ہے نا. اور ایک طرف کہتے ہو کہ جو قرآن کو جلائے, قرآن کی بے احترامی کرے وہ کافر ہوتا ہے. عثمان نے سب اس قرآن کے نسخے جلا دیے. اگر تم کہتے ہو کہ اس نے دھوئے پھر جلا دیا, وہ حدیث ہمیں دکھاؤ. وہ کوئی حدیث نہیں ہے. ابن حجر نے فتح الباری میں کہا ہے لیکن اس کی حدیث کوئی نہیں ہے. اب میں خاموش ہوں. ایک آخری موقع دیتا ہوں کہ یہ سوال کریں ہم سے. بھائی میرا انصاف دیکھو, میں آخری آپ کو ایک سوال کی اجازت دیتا ہوں. ایک سوال کرو, اس کے بعد آپ سے خدا حافظی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ یاری صاحب میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. بس آپ نے کہا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ نے کہا آپ کے پاس جواب نہیں ہے, آپ اگلے ہفتے جواب دیں گے. جواب ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آج شیعہ پر اعتراضات تھے, اس وجہ سے میں جواب نہیں دیتا. لیکن آپ بار بار یہ چلو جواب مل گیا, جواب سنتے ہیں ان کے. جواب دے دو بھائی, جواب دے دو. ٹھیک, چلو سوال. اب پہلے سوال کو دوہرا دو. پہلے سوال کیا ہے وہ دوہرا دو, پھر جواب دے دو. سوال کیا ہے؟ آپ نے سوال میں تھوڑی سی خیانت کی ہے. آپ نے ناقص کے الفاظ استعمال کیے ہیں جو روایتوں میں نہیں ہیں. دوسری بات, ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے اس دین کی بنیادی ساری چیزیں کسی بھی روایت کی محتاج نہیں ہیں, کسی بھی سند کی محتاج نہیں ہے. ہمارے پاس دین تواتر کے ساتھ پہنچا ہے, اور تواتر بھی طبقاتی ہے. ہر دور میں کروڑوں کے تعداد میں لوگوں نے اسی قرآن کو مانا, اسی قرآن پر عمل کیا. اور خود شیعہ مذہب کے ائمہ نے بھی مجبوراً خود بھی پڑھا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی پڑھوایا. جیسے آپ نے روایتیں پڑھی ہیں, تو ہمارا قرآن حرف بحرف محفوظ اور حرف بحرف سچا کتاب ہے. اس میں کوئی شک نہیں, یہ لا ریب کتاب ہے. تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. روایات کے اوپر ہمارے قرآن کی بنیاد نہیں ہے. روایات کے اوپر شیعہ مذہب کے قرآن کی بنیاد ہے جو مل بھی نہیں رہا. آپ کے سوالات کے جواب ہو گئے, آپ کے سوالوں کے جوابات ہو گئے. اب میرا سوال ہے, رد سن لو. رد بہت آسان ہے. سوال کے جواب کا رد, جواب کا رد سنو. جواب کا رد نہیں سنو گے. کیا رد کرو گے؟ رد سنو نا, اور رد سنو نا. اگر مرد ہو تو رد سنو, اگر سوال جواب صحیح ہے تو رد سنو. یہ کیا کرو گے؟ عزیزو تو رد سنو پھر. ہاں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن تواتر کے ساتھ ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. ہم مانتے ہیں کہ عثمان کے بعد یہ متواتر ہے. مختلف مدن میں, مختلف شہروں میں قرآن کے نسخے پھیل گئے عثمان کے بعد. عثمان کے خلافت کے بعد. لیکن اجازت دیں, یہ قرآن تواتر کے ساتھ آیا ہے. عثمان لیکن ابھی میں نے ابھی دکھایا آپ کو صرف ایک حدیث, مثلا بخاری. اس طرح حدیث بہت زیادہ کہ خود زید بن ثابت کہتا ہے کہ میں قرآن کی ایک آیت تھی, بلی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. ٹھیک ہے نا. وہ آیت, وہ سورہ احزاب کون سی آیت اس نے لکھا تھا, میں نے حدیث دکھا دی آپ کو کہ وہ صرف خزیمہ ابن ثابت کے ساتھ ملا ہے. یہ کہتا ہے یہ قرآن سب تواتر. اجازت دیں, وہ لکھی ہوئی نہیں ملی تھی, یاد ملی تھی, لکھی ہوئی نہیں ملی تھی. اجازت دیں مجھے بھائی, مجھے بات کرنے کا نا. آپ مجھے بار بار میوٹ پر بھی لگا رہے ہیں. میں نے آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا. وہ لکھی ہوئی بھائی مجھے رد کرنے دو گے یا نہیں؟ چلو کوئی بات نہیں, تم بولو. وہ آیت یاد سب کو تھی, وہ آیت یاد سب کو تھی. اور حدیث دکھاؤ نا. سب کو یاد ہے تو حدیث دکھاؤ. حدیث دکھاؤ کہ سب کو یاد. وہ خود کہتا ہے کسی کے پاس نہیں تھا, صرف ایک شخص کے پاس تھا. خود کہہ رہا ہے کہ صرف ایک شخص کے پاس تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے. لکھی ہوئی وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے جو قرآن کو, زید بن ثابت خود کہہ رہا ہے کہ قرآن میں نے جستجو کرنا شروع کیا. اگر جستجو وہ کہاں سے ملا ہے مجھے ملا ہے پتھروں سے ملا ہے, مجھے ہڈیوں سے ملا ہے, مجھے پتوں سے ملا ہے, اور کچھ لوگوں کے سینوں سے ملا ہے. ایک آیت صرف ایک شخص کے پاس تھا, اس سے ملا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ آگے جا کر یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے مزید تلاش کی, مزید قرآن نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر کہتا ہے یہ تواتر یہی ہے. تلاش کیا مجھے نہیں ملا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بہت سارے کتب میں ہے, تبری میں ہے, تفسیر تبری میں ہے.
تفسیر تبری میں اور بہت سارے کتب میں ہے. جی ہاں بالکل, تفسیر تبری میں ہے اور بہت سارے تفاسیر میں زید بن ثابت کے الفاظ ہیں, مصاحف میں بھی موجود ہے, مصاحف ابن ابی داؤد میں بھی موجود ہے کہ میں نے مزید تلاش کیا ہے مجھے نہیں ملا. تفسیر تبری والا شیعہ ہے, اس پر تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے نا. آپ تفسیر تبری شیعہ ہے, محمد ابن جریر تبری شیعہ ہو گیا, بات سبحان اللہ. اور ابن ابی داؤد سجستانی وہ بھی شیعہ ہے. یہ تفسیر تبری والا جو ہے رستم بن جریر یہ شیعہ ہے, رستم نہیں ہے, محمد ابن جریر تبری. او بھائی وہ محمد ابن جریر تبری, رستم ابن جریر کے کوئی حدیث تفسیر ہی نہیں ہے. یہ رستم بن جریر ہے تبری جو کافی کالونی والے کا بھی استاد ہے, وہ اس کی کوئی تفسیر ہی نہیں ہے. تفسیر تبری جب ہم کہتے ہیں جامع البیان فی تاویل آیات القرآن, وہ محمد ابن جریر تبری کی بات کر رہے ہیں, ابو جعفر محمد ابن جریر تبری. صاحب تاریخ ہے نا, یہی ہے نا صاحب تاریخ تبری جو وہی ہے. اوکے تاریخ والا جو وہی ہے اور یہ شیعہ ہے. اوکے, اگر کوئی سوال آخری سوال کر لو, آخری سوال کر لو بھائی, آخری سوال کوئی ہے تو اب کر میرا لو بھائی. آخری سوال ہے, اگلا میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ نے تو الحمدللہ میرا 1.5 گھنٹے کا ٹائم ضائع کر دیا, میرے ایک سوال کا جواب جو تھا وہ نہیں دیا, اپنے قرآن کسی امام سے نہیں دکھا. اب کیوں سوال ہے, جھوٹ بولتے ہو, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ہر سوال کا جواب دیا. ایک سوال ذکر کرو جس کا میں نے جواب نہیں دیا, ایک سوال مجھے بتاؤ جس کا میں نے جواب نہیں دیا. وہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب میں اماموں کا والا قرآن کہاں ہے وہ دکھاؤ. اس کا جواب نہیں دیا آپ نے. مجبوراً یہ مسلمانوں کے پاس جو موجود ہے, عوام کے پاس جو موجود ہے, جو اہل ایمان کے پاس جو موجود ہے, اس کو مجبوراً پڑھ رہے ہیں. اماموں نے بھی مجبوراً پڑھا, آپ بھی مجبوراً پڑھ رہے ہیں. حقیقت میں انتظار کسی اور کا ہے جو ابھی تک ظاہر ہی نہیں ہے. تو اچھا, وہ جواب آپ کا یہ ہے, جواب آپ کا یہ ہے بھائی, آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو نا, وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کی اپنی کتب سے ثابت کیا, صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا زید بن ثابت سے پہلے, اور سب سے پہلے جس نے قرآن جمع کیا تھا وہ امیر المؤمنین علیہ السلام تھے. وہ ثابت کیا نہیں کہ آپ کی کتب سے, مجھے بتاؤ انصاف کے ساتھ. وہ آپ نے ثابت تو کیا, لیکن وہ قرآن ہے ثابت کیا نا, دکھاؤ نا. ثابت کیا. اگر مجھے اس کا جواب نہ آتا ہو, یہ تو اشکال مشترک ہے. اگر وہ مجھے میں کہتا ہوں مجھے اس کا جواب نہیں آتا, چل مجھے اس کا جواب نہیں آتا, فرض کریں, اشکال تو مشترک ہے. وہ صرف شیعہ حدیث تو نہیں ہے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام شیعوں کے امام ہیں, آپ کے بھی خلیفہ ہیں, آپ کے بھی خلیفہ ہیں, آپ کی کتب میں بھی موجود ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا تھا. ٹھیک ہے نا, وہ قرآن کہاں ہے؟ محمد ابن سیرین کہتا ہے کہ میں نے بہت تلاش کی, وہ قرآن مجھے نہیں ملا. میں کہتا ہوں مجھے, اگر میں کہہ دوں کہ مجھے نہیں معلوم, اس سے مجھے کیا ضرر پہنچتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں اس کا اشکال کیا ہے؟ یہ اشکال تو کے بغیر کیسے چل رہے ہو یاری صاحب, قرآن جیسی چیز کے بغیر کیسے چل رہے ہو؟ میں نہیں کہہ رہا قرآن کے بغیر, وہ مصحف کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے آپ کے مذہب کے مطابق, وہ قرآن کہاں ہے؟ باقر مجلسی کو اور پڑھو, مولوی صاحب چالاکی نہ کرو, مجھے بتاؤ آپ کے مذہب کے مطابق وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تم مجھے بتاؤ, مجھے نہیں آتا, تم مجھے بتاؤ. کس نے جمع کیا تھا؟ وہ تو آپ کی بھی حدیث ہے نا کہ انہوں نے جمع کیا تھا, امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے. وہ تو صرف شیعہ حدیث نہیں, آپ کی بھی حدیث ہے, صحیح سند کے ساتھ ہے. تو میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم. اجازت دیں بھائی صاحب, اجازت دیں. موجودہ جو ہے زید, مجھے اجازت دیں بات کرنے کے. شیعہ مذہب موجودہ قرآن زید ابن ثابت کیا ہے, موجودہ قرآن زید ابن ثابت جمع کیا ہے, وہ میں نے دکھایا نا. جمع کیا تھا وہ بھی موجودہ ہی تھا, اس میں کوئی فرق نہیں تھا. نہیں جہالت ہے وہ. پھر کیوں محمد ابن سیرین کہتا ہے میں نے اس قرآن کی تلاش کی مجھے نہیں ملی؟ بتاؤ محمد ابن, ہاں سنو نا, محمد ابن سیرین کیوں کہتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کسی شخص نے نہیں کہا کہ زید بن ثابت نے جو قرآن جمع کیا ہے وہ وہی امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن ہے. زید بن ثابت خود کہتا ہے کہ میں نے پتھر سے, پتوں سے اور ہڈی سے اور لوگوں کے سینوں سے قرآن جمع کیا. وہ نہیں کہتا کہ میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسخے سے نسخہ بنایا. وہ تو خود, میں نے حدیث دکھا دیا آپ کو, وہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا. وہ تو نہیں کہتا. اب یہ آدمی, یہ جھوٹا آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ وہی ہے, وہ تو کسی نے ادعا نہیں کیا وہ وہی ہے. محمد ابن سیرین وہ کوئی پاگل آدمی نہیں ہے, بہت بڑا محدث ہے, راوی ہے بخاری مسلم, فقیہ ہے, راوی. وہ خود کہتا ہے میں نے اس قرآن کی بہت تلاش کی مجھے نہیں ملی. ٹھیک ہے نا, آپ مجھے بتاؤ اگر وہ وہی ہے زید بن ثابت تو اس نے تلاش کیوں کیا, اور کسی نے کہا کہ یہ وہی نسخہ ہے؟ وہی مطلب ہے کہ اس کے الفاظ, اس کی صور وغیرہ وہی ہیں, لیکن شیعہ مذہب کہتا ہے علی نے جو قرآن جمع کیا تھا نہیں, دیکھیں وہ کہاں ہے, دیکھیں وہ کہاں ہے. ٹھیک ہے, وہ کہاں ہے, وہ نسخہ کہاں ہے, مصحف کہاں ہے, عقل یقین میں لکھا ہے. اب وہ شیعہ مذہب کا سوال ہے, جب باقر مجلسی مان رہا ہے, باقر مجلسی کو چھوڑیں آپ, باقر مجلسی کو چھوڑیں آپ بتائیں, مجھے بتائیں کہ وہ نسخہ کہاں ہے جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک قرآن جمع کیا ہے. ٹھیک ہے نا,
وہ کہاں گیا؟ مجھے بتاؤ، تم مجھے جواب دے دو. شیعہ مذہب بتائے نا کہاں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی تھا، کوئی فرق نہیں تھا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ائمہ نے بھی وہی قرآن پڑھا جو حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابو بکر عمر عثمان کے حکم سے جمع کیا تھا. اچھا مجھے بتاؤ، جماعت اگر یہ وہی تھا، مانتے ہیں شیعہ مذہب نے جھوٹی روایت ان کی طرف منسوخ کر کے رکھی ہیں. جھوٹ بولتے ہیں شیعہ مذہب. اوکے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں. تکون من غلات الشیعہ. اگر یہ وہی نسخہ ہے، اگر یہ وہی نسخہ ہے تو زید، اجازت دیں بھائی صاحب، اگر یہ وہی نسخہ ہے تو زید بن ثابت نے کیوں دوبارہ جمع کرنے کی اس کو ضرورت کیا تھی؟ جب ابو بکر عمر نے اس کو بلایا کہ تم جمع کرو، وہ کہتے ہیں وہ جمع ہو چکا ہے، کیوں دوبارہ جمع کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں کیوں دوبارہ پتروں وغیرہ سے جمع کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں جی تو پتہ ہی بعد میں چلا گیا قرآن جمع کیا ہے. نہیں، ابو بکر کو بتایا کہ میں اتنے دن نہیں آیا اس لیے کہ میں قرآن جمع کر رہا تھا، اور ابو بکر نے کہا کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے. کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ وہ تو حدیث میں ہے صحیح سند کے ساتھ. ہاں ایک بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے تھے تو قرآن جمع شدہ تھا. بالکل، وہ نص نہ لفظ کا میں نے الاتقان کا فجمعہ، اس نے ارادہ کیا کہ میں جمع کروں، پھر اس نے جمع کیا، وہ تو نص الفاظ ہیں. محمد ابن سیرین جو راوی ہیں، محمد ابن سیرین جو راوی، وہ کہتے ہیں میں نے اس قرآن کو تلاش کیا، مجھے نہیں ملا. جو حضرت علی نے قرآن جمع کیا تھا. اب میرا سوال ہے وہ کہاں ہے؟ شیعہ مذہب سے سوال ہے نا. تو میں وہی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. دیکھیں وہ قرآن جو ہے، وہ اس قرآن کی جو روایت ہے وہ دونوں میں مشترک ہے، دونوں مذہب نے روایت کی ہے، دونوں مذہب نے روایت کیا. آپ مجھے بتائیں وہ کہاں؟ پھر حضرت علی نے کیوں کہا کہ لا ترونہ ابداً؟ کافی کلینی کی روایت کے الفاظ آپ نے پڑھے تھے، لا ترونہ ابداً. ٹھیک ہے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے نا، آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ کہہ دو، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے بھائی، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. عثمان نے بقیہ صحابہ کے قرآن کیوں جلا دیے؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ صحابہ کیا غدار تھے، کیا دشمن تھے؟ وہ وہی صحابہ ہوتے جن کے متعلق بخاری کی حدیث ہے، استقروا القرآن من 4، 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، انہی قرآن جلا دیے، زید بن ثابت کا قرآن رکھ دیا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں یہ ایسا کام کیا ہے؟ بتاؤ. دیکھو نا، آپ حق الیقین کو پڑھیں. حق الیقین میں لکھا ہوا ہے کہ زید عثمانی تھا، حضرت علی سے بغض رکھتا تھا. بالکل، زید عثمانی تھا. حضرت زید نے جمع کیا تو وہ علی کے دشمن نے جمع کیا. شیعہ مذہب کے مطابق اس قرآن کو مان کیوں رہے ہو تم؟ میرا سوال یہ. تو مجھے بتاؤ، تم مجھے جواب دو نا. یہ تو یہ اشکال ہے ہمارے. ہم نے کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سب اللہ کا کلام ہے. زید بن ثابت نے اس میں اضافہ نہیں کیا، یہ سب اللہ کا کلام ہے. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا اس میں حجج بہت ہیں، اسی کو تم پڑھو، اسی پہ اتباع کرو. اس کا جواب میں بھائی کئی دفعہ دے چکا ہوں. آپ کیوں پڑھتے ہو؟ جب آپ کے ائمہ شہادت دیتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے، اور زید بن ثابت خود اس نے ادعا نہیں کیا کہ قرآن کامل ہے. عثمان جس نے قرآن جمع کیا، اس نے قرآن کیا، اس نے خود شہادت دی ہے. بخاری کی حدیث ان فیہ لحنا، اس قرآن میں غلطی ہے، اس کے لفظ الفاظ ہے عثمان کے کہ اس قرآن میں غلطی ہے، کہ زید بن ثابت کے قرآن میں غلطی ہے. ہاں یہ بخاری میں ہے، دکھاؤں؟ کافی میں لکھا ہے، کافی میں لکھا ہے، کافی کلینی میں. نہیں، بخاری میں ہے، بخاری میں عثمان کہتا ہے یہ قرآن میں غلطی ہے. کافی کلینی کی پہلی جلد میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں نقص ہے. عثمان بخاری میں عثمان خود کہہ رہا ہے، عثمان خود جس کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے مصحف جمع کیا ہے، مصحف عثمانی، وہ خود کہتا ہے قرآن میں غلطی ہے. معصوم کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں رد و بدل ہوئی ہے، قرآن میں. تو ٹھیک ہے، تو تم بتاؤ. دیکھو میں نے جواب دے دیا کہ ہم یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں. ہمارے نزدیک معصوم نے حکم دیا ہے، تم کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تواتر کی ادعا کرتے ہو، یہ جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تمہارے پاس کوئی جواب نہیں. جب امام نے مجبوری میں تمہیں حکم کیا، تم بھی مجبوری مان رہے تو اصل قرآن کہاں ہے؟ وہ تو دو نا امت کو، اپنی قوم کو دو، ہمیں نہ دو. جب تم جواب دو گے کہ تمہارا کامل قرآن کہاں ہے، ہم بھی جواب دیں گے. ہمارا کامل قرآن الحمدللہ ہر ایک کے پاس موجود ہے، اور آپ کی بھی ڈیسک پر پڑا ہے. صحابہ کا ایک قول شہادت دکھاؤ کہ یہ قرآن کامل ہے. چیلنج ہے میرے طرح. پوری امت کی شہادت ہے، تواتر کے ساتھ ملا ہے. صحابہ کی شہادت ہے بہت سارا کہ قرآن ناقص ہے، ایک شہادت بھی نہیں کہ قرآن کامل ہے. عثمان کا قول دکھاؤ، زید بن ثابت کا قول دکھاؤ کہ قرآن کامل ہے. دیکھو اس قرآن کو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ایک امام کے پیچھے سننا پڑھنا، یہ صحابہ کی گواہی کہ یہ قرآن سچا ہے. قرآن تو سب پڑھتے ہیں، لیکن یہ دیکھو قرآن پڑھنا ٹھیک ہے، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن اگر کسی مثلا سورہ فاتحہ پڑھ لیا اس کا مطلب یہ نہیں قرآن کامل ہے. چلو خدا حافظ یا اللہ. تم بھائی صاحب آپ کو میں 2 منٹ وقت دیکھو بھائی، بات کرو پھر اس کے بعد خدا حافظ. 2 منٹ آپ کو ٹائم ہے بھائی، 2 منٹ جو مرضی کہو، آزاد 2 منٹ کہہ دو جو مرضی، اس کے بعد خدا حافظ نشست برخاست کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو، میں اس بات کو سمیٹ رہا ہوں، اور اگلا سوال بھی میں آپ سے ایک آخری کر رہا ہوں.
وہ بھی میں انشاءاللہ کروں گا. سوال سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے جو بتایا کہ قرآن بھی حدیث بھی اہل بیت ائمہ سے، تعویل بھی اہل بیت ائمہ سے، تفسیر بھی اہل بیت ائمہ سے، تو قرآن ائمہ اہل بیت سے کیوں نہیں شیعہ مذہب لے رہا اور اپنوں کو دے رہا؟ ہمیں نہ دو. تو قرآن پیغمبر سے نہیں ہے، قرآن پیغمبر سے ہے نا. پیغمبر سے کس نے لیا؟ صحابہ پہ تو وہی نہیں آیا کہ ہم نے صحابہ کا قرآن ہے، صحابہ کا قرآن. قرآن پیغمبر کا ہے. کس کو دیا بھلا یہ بتاؤ؟ پیغمبر نے اہل بیت علیہ السلام کو دیا ہے، پیغمبر نے اہل بیت علیہ السلام کو دیا ہے. اہل بیت، ہاں وہ کہاں ہے اہل بیت کو دیا؟ تو کہاں ہے وہ؟ قرآن نے، دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ قرآن پڑھو. اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ یہ قرآن پڑھو. اہل بیت علیہ السلام کا، 2 منٹ تم بات کرو، تم 2 منٹ بات کرو بھائی، 2 منٹ بات کرو، میں خاموش. اب علیہ صاحب دیکھو، قرآن پیغمبر پر اترا اور پیغمبر نے اہل بیت کو دیا آپ کے بقول. اب اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ان کا پڑھو جو غیر معصوم ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ان کا پڑھو جو غیر معصوم ہے. آپ کے بقول جنہوں نے جلایا بھی ہے، تنقیص بھی کیا، تعریف بھی کی، کم بھی کیا، زیادہ بھی کیا، یہ آپ اپنا نظریہ بتا رہے ہیں، لیکن اس میں تائید کچھ اور لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو تبدیل شدہ ہے، جو محرف شدہ ہے، جو سچا کتاب نہیں ہے، اور پہنچانے والے بھی شیعہ مذہب وہ سچے نہیں ہیں، تو ان کا کتاب کیوں لے رہے ہو؟ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، دیا ہے نا، یہ آپ حدیث جھوٹ ہے بول نا. رہے ہیں. ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن محرف ہے بھائی، ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن کو چینج کیا گیا ہے، ہماری عقیدہ نہیں ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں. کہ موجودہ قرآن حرف بحرف سچا کتاب ہے، بالکل حرف برف سب اللہ کا کلام ہے. جو اس کا انکار کرے لعنت ہے اس پر. ہے وہ مومن ہے یا کافر ہے؟ اگر کوئی شخص کہتے ہے کہ موجودہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کافر ہے. جو موجودہ قرآن عوام الناس کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. اسی کے متعلق عرض کر رہے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کا کلام. منزل من اللہ ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے. بالکل. اس کو اگر کوئی کہہ دیا قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کافر ہے. بالکل بلا ریب. جو کسی دوسرے کا انتظار کرے وہ مومن ہے، کافر ہے. نہیں، دیکھیں یہ سب، دیکھیں یہ 2 باتوں میں آپ خلط کر رہے ہیں. نہیں. اب آپ نے، میں نے آپ کو 2 منٹ ٹائم دیا نا، میں نے آپ کو 2 منٹ ٹائم دیا. آپ بات کریں، جو مرضی کرنا ہے. میں وہ 2 منٹ آپ پر ہی خرچ کر رہا ہوں. اب جو دوسرے قرآن کا انتظار کرے وہ مومن ہے یا کافر ہے، بتائیں بس. اس کے بعد میرا اگلا سوال ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ شیعہ مذہب کا بنیادی اختلاف کس چیز پر ہے؟ اس سوال کا جواب دے کر اس کا دیں کہ جو دوسرے قرآن کا انتظار کرے وہ مومن ہے یا کافر ہے. جو موجودہ قرآن کو ناقص کرے، آپ کیا کہتے ہیں، وہ کافر یا مسلمان ہے؟ جو موجودہ قرآن جو امت نے دیا ہے، صحابہ نے دیا ہے، اور تابعین تبع تابعین حضرت علی اور ان کی اولاد کو صحابہ نے پڑھایا ہے، وہ موجودہ قرآن حرف بحرف سچا ہے. جو اس کو ناقص سمجھے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جو اس کو ناقص سمجھے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جو اس کو ناقص سمجھے مسلمان ہے یا کافر ہے؟ میں نے نہیں سنا. 1 منٹ. میں آپ کی فتویٰ کی تائید کر رہا ہوں. نہیں تائید نہ کریں، میرا جواب دے دیں. میں سننا چاہتا ہوں. جو اس قرآن کو ناقص سمجھے، اجازت دینا، سوال سنیں پھر جواب دیں. جو موجودہ قرآن کو ناقص سمجھے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جو موجودہ قرآن کو ناقص مانتا ہے وہ مومن نہیں ہے، کافر ہے. نہیں، کافر ہے. ٹھیک ہے نا. پھر عمر، عائشہ، الحمدللہ چلے گئے. غلط شیعہ مذہب کفر ہے. عبداللہ ابن عمر چلا گیا، کافر. عمر کافر مان رہے تھے، پر علی بھی ہو جائے گا. نہیں، وہ اس قرآن کو ناقص سمجھ رہے تھے. قرآن کو وہ کہتے تھے قرآن ناقص ہے. ختم بات. 2 منٹ آپ کے ختم ہو گئے بھائی. 2 منٹ آپ کے ختم ہو گئے. ختم بات. 2 منٹ آپ کے ختم بھائی. جو ناقص قرآن پڑھنے والے کو پیچھے علی نماز پڑھے اس علی کا ایمان بچے گا. خدا حافظ مولوی صاحب اگلے ہفتے پھر کال کر لینا. شیعہ مذہب کے کافر ہو گئے بھائی. عمر کافر ہو گیا، عائشہ بھی کافر ہو گئی. ہو جائے گا اس کی. جی بالکل. ہم دیکھیں ہمارا عقیدہ وہی ہے قرآن کے متعلق جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ. یہ میرا عقیدہ ہے. شیعہ علماء کا یہ عقیدہ نہیں ہے. شیعہ علماء کہتے ہیں وہی جو مشہور معروف ہے وہ اور ہے. میرا جو عقیدہ ہے وہی جو احادیث میں ہے، روایات میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے، اور وہ آپ کی کتب میں بھی موجود ہے. اور یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، کوئی مسخرے کی بات نہیں ہے، کوئی طعن کی بات نہیں ہے، کوئی استہزاء کی بات نہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے. آپ یہ ادعا کر رہے ہیں نا کہ یہ ہو بہو وہی ہے جو زید بن ثابت نے جمع کیا. میں نے پوچھا کہ کیوں، کیسے کہتے ہو یہ وہی زید بن ثابت کا نسخہ ہے؟ آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کیا. کہتے ہیں کہ اگر میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر یہ وہی وہ نسخہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا قرآن جو ہے جو انہوں نے جمع کیا تھا وہ وہی ہے جو زید بن ثابت نے جمع کیا، تو زید بن ثابت کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں تھی؟ وہ خود کہتا ہے کہ میں یہ اتنا میرے لیے مشکل کام تھا، جیسے کسی پہاڑ کو میں اٹھاؤں یہ آسان تھا، لیکن قرآن کو جمع کرنا میرے لیے زیادہ مشکل تھا. ٹھیک ہے نا، وہ خود کہتا ہے.
تو اتنا مشکل کام اس کو کرنے کی ضرورت کیا تھی جب قرآن جمع ہو چکا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، حالانکہ یہ بات جھوٹ ہے. زید بن ثابت نے اس لیے قرآن جمع کیا ہے کہ اس کو ابو بکر نے حکم دیا تھا، اور صحیح حدیث میں نے دکھا دیا کہ ابو بکر کو پتہ تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام قرآن جمع کر چکے ہیں، قرآن جمع کر چکے ہیں، وہ صحیح حدیث میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح حدیث میں وہ موجود ہے. تو یہ بات کہ امیر المومنین، وہ آپ کی کتب سے میں نے دکھا، امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن وہ جمع کیا، وہ نسخہ کہاں ہے؟ وہ نسخہ کہاں ہے؟ میں نہیں دکھا سکتا. کیوں؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پاس. وہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، سب شیعہ علماء کا یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ نہ صرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان کے اسرار سب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پاس موجود ہے. لیکن آپ کا علمیہ کیا ہے؟ جماعت عمریہ کا علمیہ یہ ہے کہ آپ کے پاس روایات تو بہت زیادہ ہیں کہ موجودہ قرآن میں نقصان ہے، موجودہ قرآن میں نقصان ہے. ٹھیک ہے نا، عبداللہ ابن عمر ابن خطاب، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود، حذیفہ الیمان، عائشہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور بری طرح قرآن ناقص ہے. آپ کے پاس روایات تو ہیں، اور پھر اس تکفیر بھی کرتے ہو. مزے کی بات ہے کہ جو کہ قرآن ناقص ہے تکفیر بھی کرتے ہو، اور آپ پھر جواب بھی نہیں ہے کہ اپنے ائمہ کے کفر کا کیا جواب دو گے؟ کہتے ہیں وہ لفظ نقصان انہوں نے استعمال نہیں کیا. بھائی لفظ نقصان استعمال نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن مفہوم ایک ہی ہے. جب وہ کہتا ہے کہ قرآن میں یہ آیتیں تھیں اب نہیں ہیں، تو یہ تو اس کا مطلب یہی کہ وہ پھر کہتے ہیں قرآن میں سے ذہب کثیر، بہت سارا قرآن چلا گیا ہے. ذہب قرآن کثیر مع محمد صلی اللہ علیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارا قرآن غائب ہو گیا. اس کا مطلب ہے نقصان ہی ہے. اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں آئے رجم اپنے ہاتھوں سے قرآن میں لکھتا، یہ مطلب یہی ہے کہ موجودہ قرآن ناقص ہے. ٹھیک ہے نا، تو پھر اپنے اماموں کی تکفیر کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، اور اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے تمہارے پاس. اور تمہارا علمیہ یہ ہے کہ تمہارے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں قرآن کے نقصان پر، قرآن کے نقصان پر، لیکن تمہارے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ تم موجودہ قرآن کو کیسے کامل سمجھتے ہو. پھر تواتر کا ادعا کرتے ہو، تواتر کا ادعا عثمان تک چلا جاتا ہے. عثمان سے پہلے نہیں ہوتا تواتر کا ادعا، عثمان سے پہلے بہت اختلاف ہے. عثمان جو ہے بہت بعد میں خلیفہ بنا ہے، اور جمع قرآن تو بہت بعد میں ہوا ہے عثمان کے دور میں. پتہ نہیں اس کے سنہ 30 میں ہوا ہے، سنہ 32-33 میں ہوا ہے، کتنا اس کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے درمیان 20 سال ہے. تواتر کہاں؟ تواتر ہمیں دکھاؤ، تواتر ہمیں دکھاؤ. ابو بکر کی خلافت میں کہاں تواتر ہے قرآن؟ جھوٹ. بھلے اگر تواتر ہے تو قرآن جلانے کی نوبت کیوں پیش آئی ہے؟ بکواس. کہ بھلے تواتر ہے، سب کے لیے ثابت ہے کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ صورتیں ہیں، تو قرآن کیوں جلائی ہیں؟ قرآن کیوں چلائی ہیں؟ پھر اتنے احادیث، اتنے روایات، الا ماشاء اللہ کہ قرآن ناقص ہیں، یہ کیسے تواتر کے ساتھ کہتے ہیں؟ ایک حدیث بھی نہیں ہے بھائی، ایک روایت بھی نہیں ہے کہ کوئی صحابی کہہ دے کہ یہ قرآن کامل ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے نا، ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، یا کوئی مثلا اس کا مفہوم یہ نکلے، چلیں شہادت نہ ہو لیکن اس کا مفہوم یہ نکلے، اس سے لازم یہ آتا ہو حدیث سے کہ موجودہ قرآن جو ہے کامل. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر آ کے شیعوں پہ الزام لگاؤ کہ شیعہ کہتے ہیں قرآن ناقص ہے. بھائی اپنی کتابوں تو کھول کے دیکھو، اپنی کتابوں کو کھول کے دیکھو، تمہاری کتابوں میں کیا لکھی ہیں وہ بھول جاتے ہو. پھر آگے بڑھتے ہیں بات اس کے، تمہارے پاس اس سے بچنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. قرآن یہ وہ صرف الفاظ قرآن کی بات ہو رہی ہے نا، الفاظ ظاہر قرآن کی، معانی قرآن اس میں تمہارے پاس تو کوئی حدیث ہے ہی نہیں. تفسیر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. 30 صحیح حدیث بھی نہیں ہے تمہارے پاس. تفسیر قرآن کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. قرآن کے الفاظ، قرآن کے جو معانی ہے قرآن کے الفاظ سے اس کی اہمیت کمتر نہیں ہے. قرآن کے معانی اس سے زیادہ اہم ہے الفاظ سے. اصل تو مفہوم میں ہے. اکثر قرآن میں کیا ہے، اکثر قرآن کے معانی جو ہیں وہ مختلف احتمالات پہ ان کا حمل کرنے کا امکان ہے. اس کا ایک آیت کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ اکثر آیت، اغلبیت آیت 99%، 98% اسی طرح کہ ایک آیت کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں. اس پہ تو کوئی حدیث نہیں آپ کے پاس کہ کون سا معنی متعین ہے. الفاظ قرآن آپ کے پاس ناقص، معانی قرآن آپ کے پاس بالکل گم شدہ، ضائع، کیونکہ نہیں اس پہ حدیث نہیں، صرف علماء کے اجتہادات ہے. قتادہ کا قول، اکرمہ کا قول، سدی کا قول، وکی کا قول، اس طرح ضحاک کا قول، تابعین کا قول، اقوال، یا زیادہ سے زیادہ عبداللہ ابن عباس کا کوئی قول، وہ بھی کوئی حجت تو نہیں رکھتی. ٹھیک ہے نا، یہ سب ضائع شدہ ہیں. پھر تمہارا عقیدہ بھی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستیاں ہیں جن کے پاس یہ سب محفوظ ہیں، یہ بھی نہیں ہے.
تو کیسے ادعا کرتے ہو کہ دین کامل ہے، قرآن کامل ہے، سنت کامل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. نہ دین محفوظ ہے تمہارے عقیدے کے مطابق، نہ قرآن محفوظ ہے تمہارے عقیدے کے مطابق، اور نہ سنت محفوظ ہے تمہارے عقیدے کے مطابق. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین.